بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منڈے کا آج دن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ کے بعد جب منڈے کے دن ہم آتے ہیں تو ایک نئی انرجی ہوتی ہے، ایک نئی سوچ ہوتی ہے، ایک نئی امید ہوتی ہے اور انسان کو ہمیشہ میرے خیال میں جب بھی شروعات کرنی چاہیے ایک اچھی سوچ کے ساتھ، ایک اچھی امید کے ساتھ. اور ایک میں جو سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ایک رویہ ہوتا ہے اس کو لے کر آپ کا ایک اچھا دن گزارنے کی نیت ہونی چاہیے. اور کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت آپ کی جتنی اچھی ہوگی اتنی بہتر طریقے سے آپ اپنا کام جو ہے وہ اچھے سے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر موسم کی بات کر لی جائے تو موسم جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہوا ہے. اچھا، پرسوں ہلکی ہلکی بارش بھی رہی ہے اور بارش ہونے کے بعد جو موسم خوشگوار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وائرل ڈیزیز بھی ہیں، اس ٹائم ڈینگی بھی ہے اور دیگر آپ کو جو ہے نزلہ زکام بخار کھانسی، یہ تو جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ ہمیشہ جب بھی موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اریٹیٹنگ ہوتا ہے اور اس میں آپ نے اپنی صحت کا، اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے، اسپیشلی اس موسم میں جو ہے آپ کو فروٹس اور سبزیوں کا استعمال تو کرتے رہنا چاہیے لیکن ایک اچھا ناشتہ بھی جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں آپ ایک اچھی ڈائٹ لیں. اچھا جی، موسم کے ساتھ ساتھ تو ہم بات کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ٹائم غزہ فلسطین میں جو شہید ہو رہے ہیں مسلمان، ان کے لیے جو اس ٹائم مشکل ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے. بہت زیادہ دعائیں ہیں بچوں کے لیے کیونکہ جب بھی ہم وہ دیکھتے ہیں وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے. انسان کا ہمیشہ میں سمجھتی ہوں بہت دل ایسے دہل سا جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھیں گے. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راؤ محمد اکبر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. شاعر ہیں جی، ان کی بکس بھی ہیں، ان کی شاعری کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کی بکس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہماری روحی کی رپورٹر الشبا سے. السلام علیکم الشبا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. دیکھیں نا ہنستے مسکراتے ہوئے صبح مارننگ کا آغاز کرنا چاہیے حالانکہ مشکل ہوتا ہے. الشبا جب بھی ویک اپ روم آتی ہے کہ یار صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے صبح اٹھنا، وہ بھی جب تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو اسپیشلی. بالکل ایسے ہی ہے لیکن اب موسم کافی چینج ہو گیا ہے تو ابھی آگے جو نا سردیوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا جی، الشبا سے بات کریں گے ان کی بیٹ سے ریلیٹڈ اور ساتھ ساتھ جانیں گے ابھی ایجوکیشن کی ان کی بیٹ ہے تو ایجوکیشن کے حوالے سے جانیں گے کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور سر سے ہم جانیں گے ان کی شاعری کے حوالے سے بات ہوگی کہ کب سے آپ نے شاعری کا آغاز کیا، اس حوالے سے بتائیے گا اپنی جرنی کے حوالے سے. یہ میں 5ویں جماعت میں تھا جب میں نے پہلا شعر کہا تھا، اس کا اس میں ذکر ہے اور اس کے بعد پھر درمیان میں تو مجھے یاد نہیں لیکن بہرحال کوئی BA کے بعد سن 70 کے بعد پھر میں نے باقاعدہ کوئی شاعری شروع کی ہے. تو شاعری کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ اچھا رہا جی. درمیان میں تھوڑا سا کم اس لیے کہ میں جب جوڈیشری میں گیا تو وہاں بہت ٹف لائف ہوتی ہے اور پھر بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے تو وہ بس فائلوں میں گم ہو گئے. تو اس عرصے میں تھوڑا سا بریک رہا، باقی ٹھیک ہے چلتا رہا ہے. صحیح. اچھا، تو اپنے جب پہلی سٹارٹنگ ایسے شعر بولا وہ کس طرح کی شاعری آپ نے کرنا پسند کی؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا نا. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس شعر کا حوالہ دوں گا جو میں نے 5ویں جماعت میں کہا. اس زمانے میں بیت بازی بڑی ہوتی تھی اور وہ بیت بازی ایک تو شعری ذوق پیدا کرتی تھی بچوں میں اور شعر چونکہ شعور سے مشتق ہے تو شعر ختم ہو گیا معاشرے سے تو شعور بھی ختم ہو گیا. تو شعور کو بیدار کرتا ہے شعر. تو اس زمانے میں وہ بیت بازی کے حوالے سے انہوں نے مخالف فریق نے جو شعر پڑھا اس کے آخر میں اڑے کا لفظ آ گیا. اب اڑے سے تو کوئی شعر شروع نہیں ہوتا. ہم ہار گئے ہمارا گروپ. اسی رات میں نے ایک شعر خود کہا اور دوسرے دن انہوں نے پھر وہی شعر پڑھا اور میں نے مقابلتاً اڑے کا شعر پڑھا. اچھا. تو وہ تھا اڑے سے پہلے رب ملا کر ہم بناتے ہیں ربڑ. اڑے سے پہلے رب ملا کر ہم بناتے ہیں ربڑ، چاہے جس کو دے مٹا اور چاہے جس کو دے رگڑ. تو پھر آخر میں اڑے آ گئی اور وہ ہار گئے. اچھا، میری کھانسی کی وجہ سے صحیح گلا خراب ہوا ہے. اچھا، اڑے سے آپ نے ویسے بڑا آپ نے
کیسے سوچا ویسے؟ آمد ہوئی تھی آپ کو بھی؟ ہاں بس آمد ہی سمجھ لیں، 5ویں جماعت میں یہ، اور اس چھوٹی اس کا ذکر میں نے کیا اس کتاب میں. اچھا، یہ آپ کی بک کا نام کیا ہے؟ دستک. اچھا، یہ اس میں آپ نے اور یہ دیکھیں آپ، یہ بڑا خوفناک ٹائٹل ہے کہ اندر جو بھی ہے تو دروازہ، کلائنٹ جو ہے وہ دروازہ بجا رہے ہیں اور دروازہ نہیں کھل رہا. یہ عدالت کا دروازہ ہے اور دروازہ بجاتے بجاتے ہاتھ لہو لہان ہو گئے ہیں. جیسے ہم اکثر انصاف کی بات کرتے ہیں. انصاف کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ میرے پس منظر میں دماغ میں وہ سارا 20 سالہ سول ججی تھی، تو وہ جو دور تھا ایک عدلیہ کا جو دیکھا، تو شاید اس میں پھر وہ مطلب یہ ٹائٹل میں نے بنایا شاعری کا. شاعری میں اتنا سخت اور ہارڈ ٹائٹل نہیں ہوتا ویسے. آپ نے زلفیں ہیں، خاتون ہے، یہ ہے، وہ ہے وغیرہ. اچھا، موسٹلی ہوتا ہے کہ چلیں محبوبہ پہ اپنے کر دی، حسن پہ کر دی. ہاں جی. تو آپ نے ذرا ایک ڈفرینٹ اس میں. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں قائل ہوں اس بات کا کہ ہمیں معاشرے میں کوئی بھی ادیب ہو، شاعر ہو، اگر وہ میسج نہیں دیتا تو کچھ نہیں کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اقبال کیوں مقبول ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک میسج دیا تھا، انسپریشن تھی اس میں. فیض بھی اس لیے مقبول ہے کہ اس میں انسپریشن ہے، ان میں میسیجز ہیں، اور اقبال میں تو ہے ہی میسج سارا. وہ کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں کیونکہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو بڑے نزاکت سے، ایک تو سینسٹیو ہوتے ہیں اور بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر کے وہ پھر اپنے لفظوں میں جو اظہار کرتے ہیں اور پھر جو لوگوں تک میسج پہنچاتے ہیں، تو اس میں واقعی کیا کہ معاشرے کی تربیت میں بھی ان کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. بالکل جی. اچھا جی، مزید بھی آپ سے آپ کی شاعری بھی سنیں گے، اور ساتھ ہی الشبہ سے جانتے ہیں. الشبہ، اساتذہ کی کیونکہ ہڑتالیں رہیں بہت زیادہ، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بچے بھی اسکولوں سے جو ہے چھٹیاں رہیں، ان کی تعلیم پر بھی اثر پڑ رہا تھا. اس حوالے سے بتائیے کہ ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ان کا آپ کو پتا ہوگا لیو انکیشمنٹ، پینشن اور گریجویٹی کا ایشو چل رہا تھا. 16 جون کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ احتجاج کر رہے تھے. مگر 8 دن جو تھے، انہوں نے 8 دن بالکل ہی اسکول بند کر دیے تھے. بچے نہیں آ رہے تھے، بچے شامل تھے. اب اس میں ایک بات بھی اٹھائی جا رہی تھی کہ سارے اسکول جو ہے پرائیویٹ ہو رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ سارے اسکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں. سارے اسکول پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جا سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسا بیان. اب کل بھی وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ کہیں بھی کوئی پیپر پہ ایسا نہیں لکھا ہوا، ان کا خود بیان ہے کہ ہم اسکول پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اساتذہ کا حق ہے اپنی جو ان کی رائٹس ہیں اس پہ بات کریں، مگر غلط انفارمیشن نہ پھیلائیں. ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. کل انہوں نے بالکل یہ بیان دیا ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ نے خود کہ ہم نے یہ خود بات نہیں کی. جہاں تک لیو انکیشمنٹ کی بات اور پینشن اور گریجویٹی کی بات، یہ پورے پنجاب میں چل رہا ہے. تو اب اس احتجاج کو ختم کیا گیا. ان کے کچھ لیڈرز تھے وہاں پہ جو ہڑتال کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پہ سکولز وغیرہ پنجاب میں بند کر دیے تھے. بچوں کو بھی، بلکہ کچھ بچوں کو احتجاج میں شامل کر رہے تھے. تو جب ہم احتجاج کور کرنے گئے تو ہم نے پوچھا، بچوں سے بھی پوچھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایشو کیا ہے؟ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہو یہاں پر روڈ پر، کیوں احتجاج کرے؟ نہیں پتا تھا انہیں، آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو یہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو چیز بھی تھی کہ آپ بچوں کو انوالو نہ کرو، اور آپ ٹیچر ہو، بچوں کی تعلیم پہ بات کرتے ہو، آپ اسکول ہی بند کر دو گے تو کیا ہوگا؟ شہر کے آلموسٹ تمام اسکول، سرکاری اسکول بند تھے. اور آپ کو پتا سرکاری اسکولوں میں انرولمنٹ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ بچوں کو لاتے ہیں، بار بار انرولمنٹ پوری کرتے ہیں، ٹارگیٹ کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ ان میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان گھروں کے ہوتے ہیں جن کو ٹیچرز اپنی مدد کے آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایون کہ وہ جو ان کی 20 روپیز فیس ہوتی ہے مہینے کی، وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پہ اچھے پڑھنے والے بچے ہیں، تو ٹیچرز ماں باپ کو بلکہ 500 روپے دیتے ہیں مہینے کے، 1000 روپے دیتے ہیں، پلیز آپ اپنے بچوں کو پڑھنے بھیج دو. تو یہ والے بھی حالات ہیں. بٹ جب ایسا ہوتا ہے، اسکول بند ہوتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد انرولمنٹ کم ہونے لگ جاتی ہے، بالکل ہی بچے نہیں آنے لگ جاتے. تو اب جو ٹیچرز کا ایشو ہے لیو انکیشمنٹ، بیسکلی یہ ہے کہ جو آپ مہینے میں ایک چھٹی اگر آپ کو الاؤ ہے، سال میں 12 ہو گئی، تو پوری سروس میں اگر آپ نے وہ چھٹیاں نہیں کی تو اس کی آپ کو تنخواہ ملے گی. اب ٹیچرز جو ہے یا کوئی بھی ریٹائرڈ ہونے والا بندہ ہے، وہ تو یہی سوچے گا نا کہ میں ان پیسوں سے، اس اماؤنٹ سے میں نے یہ کرنا ہے. اس کے پلانز ہوتے ہیں. یہ بالکل ختم کر دیا، جو ان کا بھی تھوڑا رائٹ ہے بولنے کا. بٹ ایک بات یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ان کی 35% تنخواہ بھی بڑھائی گئی تھی. تو اب ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے کمپنسیٹ کیا. بہرحال ان کے مطالبات چل رہے ہیں. تو ان سب میں کیا ہوا کہ بچوں کے سکولز بند ہو گئے ایک دم. پر انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم سکول کھولیں گے، ہمارے بچوں کی تعلیم
امپورٹنٹ ہے کیونکہ سرکاری اسکول میں زیادہ تر غریب بچہ ہی پڑھتا ہے آ کر. اچھا، اور پہلے ہی آلریڈی کیونکہ سرکاری اسکولوں کے حوالے سے جو پیرنٹس ہیں وہ انسیکیور ہی رہتے ہیں کہ اس طریقے سے اسٹڈیز جو ہیں وہ نہیں ہو رہی یا اس طریقے سے فیسلٹیز ہمارے بچوں کو نہیں. تو پہلے ہی اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو اوپر سے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو والدین جو تھے وہ کشمکش میں تھے. والدین کہہ رہے تھے کہ جب بات کی ان سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں, ہم فیس کیسے بھریں گے. تو ان کو میں نے خود بتایا, میں نے کہا اسکول سارے پرائیویٹ نہیں ہو رہے, آپ کو کس نے کہا اسکول پرائیویٹ, ہم تو بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے, ہم تو فیس نہیں دے سکتے. تو ایون کہ ابھی کل بھی ہمارے ہی مطلب آفس میں سے ہیں ایک آفس بوائے, انہوں نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ منڈے سے اسکول کھول رہے ہیں, زیادہ فیس تو نہیں لیں گے نا بچوں سے اسکول بھیجنا ہے. میں نے کہا نہیں, ظاہر سی بات ہے وسائل نہیں ہے نا ابھی, جس طرح مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بہت زیادہ ہمارے مسائل ہیں, تو معاشی طور پر. اور اس سب میں آپ کو آگے کہہ دوں کہ آپ کی بچے کی جو فیس ہے وہ 20 روپے سے 1000 روپے یا 2000 ہو گئی ہے, تو آپ تو پریشان ہو گئے کیونکہ یہ سارا ایک ماحول بن گیا تھا. پر اب دیکھیں آج سے اسکول اوپن ہو گئے ہیں, سب کچھ سٹارٹ ہو گیا ہے, ابھی بھی ان کے جو مطالبات ہیں وہ ہیں, بٹ اسکول بند کرنا میرے خیال سے نہیں بہتر تھا. کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنی چاہیے تھی کیونکہ آسما اس سب میں مڈل تک ایگزامز ہو رہے تھے, اسکول بیس اسیسمنٹ جو تھی ان کی جاری تھی, اور اس بار جو ہے کنسپشنل کوشچنز جو ہیں پیپر میں شامل ہونے ہیں, اور یہ بچوں کے لیے ایک نیا پرچہ ہونا تھا. تو یہ پرچہ پہلے اسیس کریں گے وہ لوگ کہ آیا یہ بچے ان کوشچنز کے آنسر دے پا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے نصاب آپ کو پتا ہوگا یکساں نصاب کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں پیپر پرائیویٹائزیشن میں جیسے بچے دے رہے ہوتے ہیں, پیپر دے رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں, اسی طرح سرکاری اسکول کے بچے بھی اتنے قابل ہوں کہ ان کے ساتھ کہیں پہ جائیں تو ان میں کانفیڈنس لیول آئے. تو یہ سب کرنے کے لیے تھوڑی سی بچوں کو چینجز کی گئی, مولڈ کیا جا رہا تھا. اب ایک دم سے وہ ان کے امتحانات ہو رہے ہیں وہ کینسل ہو گئے, تو وہ بچوں پہ بھی ایک الگ امپیکٹ پڑنا تھا. اب دوبارہ امتحانات لیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ آیا یہ بچے اس قابل ہیں, کتنی پرسنٹیج ہے جو یہ امتحان یہ پرچہ حل کر سکتی ہے. اس کے مطابق پھر بعد میں ان کو اس طرح جہاں کوشچن نہیں جو حل کر سکتے, اوبویسلی ٹیچر میں بھی کوئی مسئلہ ہوگا نا, تو پھر وہ دیکھیں گے, اسیس کریں گے کہ کیا پڑھانے میں مشکل آ رہی ہے, کیا سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے. تو اس کے بعد کیونکہ اس سال کے اینڈ میں جو بھی فائنل ایگزام ہونے ہیں وہ اسی پیٹرن کے مطابق ہی ہونے ہیں اسکولوں میں. صحیح. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم میرے خیال میں جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں, تو پھر ایجوکیشن کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں میرے خیال میں اس کو پھر آگے لے کے بھی چلنا چاہیے, ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی. اچھا, مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. سر آپ کی شاعری سنیں گے ہم مزید بھی, کہ آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ تو کس قسم کی شاعری سننا پسند کریں گے؟ جو آپ سنانا چاہیں, ہم تو یہاں پر سننے کے لیے اب آپ کی شاعری بیٹھے. اچھا, موڈ بعد میں اچھا کر لیں گے. تو میں چونکہ میں نے ابھی کہا ہے کہ میں میسج کا بڑا قائل ہوں, تو وہ ایک جو مطلب مجھے بڑا فخر ہے اپنی اس نظم پہ, وہ ایک 2005 کے زلزلے میں ایک کسی سرفراز سید صاحب نے اس پہ اللہ تعالیٰ کو سے شکوہ کیا. تو اس کے ایک دو بند میں آپ کو ضرور سناؤں گا پہلے, اس کی وجہ کہ جب تک وہ شکوے کا نہ پتہ لگے تو جواب شکوے کا مزہ نہیں آتا. جی بالکل ایسے. اس نے کہا تھا کہ تو جلیل ہے, تو جمیل ہے, تو جمال ہے, تو جلیل ہے, تو جلال ہے, نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا, میرا ایک تجھ سے سوال ہے. تو جب اس نے خدا سے سوال کیا, اور میں تو کیا کہوں اس کو باہر جو کچھ بھی, تو اس نے کافی ساری شکایتیں کی. وہ جو شور برپا فضا میں ہے, وہ جو خون پھیلا ہے ریت پر, وہ جو راکھ بکھری ہوا میں ہے, وہ جو سنگ بکھرے ہیں کھیت پر, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس نے خدا سے شکوہ کیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں ایک دم قلم اٹھایا اور جواب لکھنا شروع کر دیا. یہ آپ نے ان کے جواب میں. ٹھیک ہے. اور آخری ان کا بند تھا کہ میرے آقا میرے سوال کا مجھے کون یہاں پہ جواب دے, میرے 400 جو ستم ہوا مجھے کون اس کا حساب دے. تو میں نے پھر لکھی کہ میرے دوست تیرے سوال کا ادھر آ, میں تجھ کو جواب دوں. تیرے 400 جو ستم ہوا ادھر آ, میں اس کا حساب دوں. یہ خدا سے دوری کی ہے سزا, یہ جو چاروں سمت وبال ہے, نہ خدا کے ہم نہ رسول کے, نہ جلال ہے نہ جمال ہے. تیری محفلیں کے ہیں راگ و رنگ, یہ بغاوتوں کی تیری ترنگ, تو بجائے شکوہ کے میری سن, کبھی دیکھ چل کے خدا کے سنگ. نہ بچیں گے ہم جو رباب سے, نہ شباب سے نہ شراب سے, تو سمجھ لو تم بھی کہ ایک دن نہ بچیں گے ہم بھی عذاب سے. جو معاشرے کی ہیں مستیاں کہ بھری ہیں ان میں تو پستیاں, جہاں فرد فرد ہو بے عمل,
تو وہ نوحہ کرتی ہیں بستیاں، واہ، اور یہی بے حسی کی تھی کیفیت، یوں ہی قوم بھر پہ جمود تھا، یوں ہی سنگ برسے تھے جا بجا، یہی قصہ قوم سمود تھا۔ نہ صداقتیں نہ امانتیں ہیں جگہ جگہ پہ خیانتیں، ہوس و ہوا جو ہو چار سو تو نہ آئیں کیسے قیامتیں۔ جو کھڑے تھے ان کو کچل دیا، جو ہے مافیا سو ہے پرسکون، جہاں ظلم ہو جہاں جبر ہو، بھل ایسی دنیا کا کیا کروں۔ یہ جو مرض ہیں یا ہیں زلزلے، یہ جو مرض پھیلے ہیں کو بکو، وہ جو بیج بویا ہے جا بجا، یہ نتیجہ اس کا ہے 400۔ اور آخر میں پھر میں نے اسی کو کہا ہے کہ تیرا نوحہ گو پر خیال ہے، میرا ایک تجھ سے سوال ہے، وہ بغاوت ہے جو کہ ہم نے کی، تجھے ان پہ کتنا ملال ہے۔ واہ کیا بات۔ اور یہ اگلے ہی دن میں نے پھر وہ چھپوائی ہے اخبار میں، اور اس کو بھیجی بھی بھائی کے تھرو لاہور میں، ان کو بھیجی کہ جناب یہ جواب آپ۔ تو پھر ان کا کیا رد عمل تھا؟ اچھا خدا کو چیلنج کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا سے شکوہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے آپ نے، کہ ہم انسان کو اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کی جو شاعری چل رہی ہے، جو آپ کے دور میں شاعری ہوتی تھی، کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ اب تو شاعری میں آپ مطلب میرے پاس کم از کم 15-20 کتابیں دوستوں نے جو نئے شاعر آتے ہیں وہ دیتے ہیں، مطلب میرے اپنے ویو میں 10-15 صفحوں کے بعد شاید کوئی ایک آدھ شعر ہو، مطلب بس تک بندیاں ہیں، بعض اوقات بہریں بھی ٹھیک نہیں ہیں، وزن بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میسج یا کوئی خیالات، اگر آپ کے خیالات کو میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یا انسپائریشن نہیں ملتی یا کچھ، تو پھر وہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، تو ممکن ہے کہ مجھ میں بھی خامیاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال میسج ہونا چاہیے۔ ہاں میسج ضروری ہے کہ آپ کو اگلے کو پتہ چلے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیالات کا اظہار جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا ادبی بیٹھکیں ہوتی تھیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بیت بازی ہوتی تھی، لوگوں کے اندر مقابلے کی ایک جستجو بھی ہوتی تھی، نیا سیکھنے کو بھی انسان جو ہے وہ آگے سے آگے۔ اب کیا دیکھتے ہیں، ابھی تو ادبی محفلیں ہوتی تو ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا محور پیسہ ہو گیا، اور ایک شو بازی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے اپنی پروجیکشن چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اب ملتان میں حالانکہ یہ ٹی ہاؤس ہے، لیکن وہ ادیبوں کو ملتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا اتنا رینٹ ہے کہ وہ عام شاعر حضرات جو ہے وہ پے ہی نہیں کر سکتے، تو وہاں مشاعرہ بھی نہیں کروا سکتے۔ اب وہ 5-5 7-7 ہزار دے کے، اچھا پھر وہ اتنی ہے کہ 140 سیٹیں ہیں اس میں۔ اچھا اب 140 سیٹوں میں اتنے لوگ تو نہیں آتے، وہ کوئی چھوٹی سی جگہ ہو جہاں 40-50 شعراء حضرات آ جائیں، وہ بیٹھ کے اپنا مشاعرہ کر لیں، تو یہ بہت بڑی گیدرنگ ہے آج کے دور میں۔ 50 شعراء بھی اگر آ جائیں تو چاہیے جائے کہ آپ کوئی 150 کی توقع رکھیں وہاں پہ۔ پھر یہ ہے کہ خاص گروپ ہیں جو بھی انتظامیہ کے چہیتے ہوں، وہ آپس میں بندر بانٹ کر کے آپ صدر ہیں جی، میں سیکرٹری ہوں، میں فلاں ہوں، یہ وہ ہوں، تو جب تک آپ تمام شعراء کو نمائندگی نہیں دیں گے اس وقت تک یہ ادبی محافل جو ہیں وہ صحیح نہیں کام کریں گے۔ اب بے شمار ہیں اچھے شاعر ہیں، جیسے صابر انصاری ہیں، اب ان کو اگنور کیا جاتا ہے، اور اچھے بندوں کو، یہ تو ویسے بھی دنیا کا دستور ہے کہ اچھے بندوں کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ تو حقیقت ہے۔ تو وہ جو سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ، چونکہ ان کے لیے پھر ایڈورٹیزمنٹ پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، تو ان کو ہم پسند کرتے ہیں، سب اسٹینڈرڈ چیزوں کو۔ اور وہ جو سچے اور کھڑے ہیں تو ان پہ چونکہ وہ ایڈورٹیزمنٹ پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جیسے وہ پینٹ کی مثال لے لیں کہ ماسٹر والے ٹوکن نہیں دیتے تو لوگ پسند نہیں کرتے، اور ہر پینٹر جو ہے وہ کہے گا جی فلاں لے لیں، اس لیے کہ اس میں 300 کا ٹوکن بھی نکلے۔ صحیح۔ اچھا اور کیا سنا رہے ہیں اب آپ ہمیں؟ یہ جیسے کہ انہوں نے ابھی فرمایا تو میں جناب ان کو الشپا کی فرمائش صحیح ہے، یہ میرا کم از کم کو 20 سال پرانی غزل ہے میری۔ اچھا جب آتش جماعت ہے، آتش جماعت، گورا رنگ تھا، ہاں ناک کھڑی تھی، واہ، لب یاقوتی، ہاں چشم بڑی تھی، واہ واہ، ایسے سے جب آنکھ لڑی تھی، کیسی وہ خوش بخت گھڑی تھی، واہ واہ، اور گلشن میں قدموں پہ اس کے پھولوں کی دستار پڑی تھی، واہ، دیکھا اس کو وصل کی رت میں رو رو میں سوغات جڑی تھی، واہ، اور غور کیجئے گا کہ اس کا حسن بیاں کیا کرتا، منہ چھوٹا اور بات بڑی تھی، واہ کیا بات ہے، اس کا حسن بیاں کیا کرتا، منہ چھوٹا اور بات بڑی تھی، مونا لیزا
सामने उसके जोड़े दोनों हाथ खड़ी थी। मोनालिसा। मोनालिसा कौन है? ये एक लियोनार्डो का एक मुजस्समा है और उसकी खूबी ये है कि पत्थर में मुस्कुराहट को पैदा नहीं किया जा सकता। तो वो पत्थर का मुजस्समा है लेकिन वो लगता है कि वो मुस्कुरा रही है। सही। तो मतलब है जज्बात पत्थर में पैदा नहीं किए जा सकते। तो लियोनार्डो का कमाल ये था जिसने ये मोनालिसा बनाई कि उसमें वो पत्थर को भी अगर आप देखें, अब भी मोनालिसा की आप तस्वीर देखें तो आपको मुस्कुराती नजर आएगी। आपने उनकी तस्वीर देख के? आप तस्वीर भी देखी। सही। तो मोनालिसा सामने उसके जोड़े दोनों हाथ खड़ी थी और इश्क में अकबर सारे अबतर, ये घाटी ही सख्त खड़ी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। वाकई मूड अच्छा कर दिया आपने। अब अलीशा हुस्न पे हम कह रहे थे ना कि शायरी सुनेंगे तो मेरे ख्याल में वो अब तुमने सुन ली है ना, एंजॉय किया? एंजॉय किया। सही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है ना मजीद भी आपकी शायरी सुनेंगे। हम बात कर लेते हैं कि पंजाब में जो है वो पहली बार जेल में स्कूल बनाया जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा अलीशा। पंजाब में एक ही मतलब जेल है जो जुवेनाइल जेल है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो सजाएं होती हैं वो रहते हैं। वो भावलपुर में है जेल। तो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अच्छा इकदाम है, बहुत बड़ा इकदाम है बल्कि अगर बात की जाए। स्कूल बनाया जा रहा है वहाँ पे। इंटर तक बच्चे अपनी तालीम हासिल करेंगे। 9 टीचर अपॉइंट किए गए हैं, एक प्रिंसिपल होंगे और बाकी स्पोर्ट्स के भी टीचर होंगे। अब वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, कि अगर बच्चे को 2 साल की सजा होती है, जाता है 3 साल की। उन्होंने कहा कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनको 40 इयर्स तक की भी सजा हुई है, वो डिफरेंट केस होंगे और कुछ ट्रायल पे हैं। तो अब एक जो बच्चा है या 12 या 13 या 14 साल का बच्चा आया और उसको 20 साल की आसमा जेल हो गई है, तो उसने कुछ सीखना, अगर वो अंदर पढ़ाई करेगा, उसकी तालीम और तरबियत का ध्यान रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली वो जब बाहर जाएगा वो सैड नहीं होगा किसी के लिए। तो हर इंसान से, जिस इंसान से भी गलती हुई है या वट एवर, आप उसको सुधारने में कितना स्टेट किरदार अदा कर रही है। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है कि जेल में स्कूल बनाया जा रहा है। और सबसे अच्छी जो इनकी बात है, ये इसे एक बोर्डिंग स्कूल की तरह बनाएंगे। सही। क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि क्या, क्योंकि मैंने विजिट नहीं किया स्कूल, अभी ये सब बनेगा और जो वजीर आला हैं वो बकायदा इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग करेंगे। प्रोजेक्ट तैयार है, ओपनिंग नहीं हुई है। तो अभी भावलपुर में जो जेल है उधर ये होगा। तो वो कह रहे थे हम इसको बोर्डिंग स्कूल, बोस्टर हाउस में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे जेल वाली जो हमारा एक परसेप्शन बना, जेल बने हुए हैं, बच्चे रह रहे हैं, ये सब खत्म किया जाएगा। बच्चों की जहन साजी कितनी जरूरी है। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे बच्चों के स्कूल के हवाले से जेल में। हाँ जी, जेल में स्कूल बनाया जा रहा है और उसके बाद जो है टीचर्स का मैंने आपको बताया। तो मैं आपको ये बताती थी, कुछ बच्चे होते हैं ट्रायल पे और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको सजा हो गई है। अब किसी को उसमें 20 साल की भी सजा है, किसी को उसमें 12 साल की भी सजा है। तो जो ट्रायल पे बच्चे हैं वो हो सकता है 3 महीने का ट्रायल हो, 6 महीने का हो, साल का हो, पर रहेंगे तो वो वही ना। अब एक बच्चा जो है क्राइम कर आया है पर वो जेल में ही बड़ा हो रहा है। तो अभी मैं उनसे बात करी थी, मैंने कहा क्या इनके होते हैं एम्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चा है जिससे अभी हम बात नहीं कर सकते इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, उससे बहुत बड़ा एक क्राइम हुआ है, उसको 20 साल की सजा हुई थी और पर वो कहता है मैंने CSS करना है। तो कहते हैं अब मेन चीज ये है कि वो बाहर रहता, छुपता अपनी चीजों से, तो हम उसकी वो जहन साजी नहीं कर पाते। टैलेंटेड बच्चा है पर हम उसको पढ़ाएंगे। अब वो यहाँ पे मैट्रिक के इम्तहान देगा, इंटर के इम्तहान देगा, फिर जितना वो पढ़ना चाहेगा वो जेल में रह के पढ़ेगा, ना कि वो जेल में रह के ये सोचता रहे, मंसूबा करता रहे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। अब आपको पता है हमारे जो जेल हैं उनका कैसा माहौल होता है, खास तौर पे बच्चों के लिए। तो एक बंदा जो बिल्कुल जवान होकर बाहर जा रहा है, ऑब्वियसली अगर उसका क्रिमिनल माइंड है और अभी तक वो चीजें खत्म नहीं हुई तो वो हमारे माशरे के लिए खतरा ही है।
اور اگر ہم اس کو کچھ سدھار دیں گے, کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ڈال دیں گے, کیونکہ آبویسلی ماں باپ جیسا پیار ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا, پر اگر ہم اس کو تعلیم جو ہے ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو آگاہی دینے کے لیے ایک کتاب بھی بہت کافی ہوتی ہے. پھر ان کی گرومنگ کرنا, ان کو بتانا, ان کا سب کرنا, کیونکہ ٹیچرز اپوائنٹ ہوں گے تو وہ وہیں پہ رہیں گے, پرنسپل ہوگا تو ان کو ایک ماحول ملے گا کہ آیا یہ ہمارا اسکول ہے, ہم نے اس ٹائم سونا ہے, ٹائم کی پابندی, کھانا پینا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے پورے پنجاب کے لیے, جہاں بچے اور جن کے بچے وہاں پر ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارے بچے جیل میں ایٹ لیسٹ پڑھ رہے ہیں, تھوڑا تو ان کا دھیان رکھا جا رہا ہے, تعلیم و تربیت بھی ہو رہی ہے. جس طرح ہم نے بات کی نا کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں کہ بچوں کی ذہن سازی اور بچوں کے کردار کے حوالے سے کہ ایک اچھا, اگر جب وہ باہر نکلیں گے تو کم از کم ایک اچھے شہری ثابت ہوں گے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ ایک کوئی کرائم کرتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے بچہ اسی چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اگر اسی ماحول میں وہ پلتا رہے گا تو وہ بڑا ہو کے اسی چیز کو فالو کرے گا, کرائم کی طرف ہی جائے گا اس کا دماغ. اور جب آپ سٹبرن ہو جاؤ نا, انسان کی فطرت ہے, اگر میں ضدی ہو جاؤں گی, سٹبرن ہو جاؤں گی اور میں سوچ لوں گی اب آپ نے مجھے اس کی سزا دی ہے نا اور کچھ وہاں پازیٹیو نہیں ہو رہا, اگر میں دوسری چیزیں نہیں سیکھوں گی تو میری وہ ضد نہیں ہٹے گی, میری ضد چلتی رہے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیل میں آپ کو ڈفرینٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ آپ کا ایک ڈفرینٹ بیہیویئر جو ہے وہ بیہیویئر بڑا آپ کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اب یہ آسما ٹیچرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے وہاں پر بچوں کو کنٹرول کرنا دونوں کے لیے بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج. اچھا جی, ایک تو آپ کی بک دستک آپ نے ہمیں اس کے بلائے, دوسری آپ کی کون سی بکس ہے؟ اچھا, اس میں آپ نے حج کے حوالے سے جو ہے, صرف میں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس حوالے سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی کتاب موجود نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی مناسب ادا کرتے ہیں. اور میرے ایسے دماغ میں آ رہا ہے, انہوں نے بھی شاعر آئے تھے ہمارے شو میں, انہوں نے بھی مناسک حج کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی جرنی انہوں نے بھی لکھی تھی. پتہ نہیں ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. اچھا, وہ میں نے تو اس میں لکھا ہے کہ ہر رکن جو ہم ادا کرتے ہیں وہاں پہ وہ کیوں کرتے ہیں, مطلب میرا جو سارا زور ہے وہ کیوں پہ ہے. مثلا ہم لبیک کہتے ہیں تو لبیک کہنے سے کیا مطلب, صرف بس لبیک کیا کہ ہم آ جائیں, تو مطلب یہ ہے کہ لبیک کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں. تو اب حاضر ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا تقاضے ہیں, حاضر ہیں تو پھر آپ ان تقاضوں کو پورا کریں کہ رب کیا کہہ رہے ہیں, یہ کریں یہ کریں یہ کریں, کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لبیک ہم کہہ کے آ جاتے ہیں, کنکریاں مارتے ہیں. کنکریاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو ہم نے دھتکار دیا, یہاں آگے پھر شیطان کے چلوں سے یاریاں ہیں ہماری ویسے کے ویسے. صحیح بات. تو مطلب جب ایک دفعہ وہاں دھتکار, وہ سمبل ہے اس بات کا, تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے وہ کنکریاں اس لیے ماری ہیں کہ میں نے آج شیطان کو رد کر دیا, میں اب اس کے قریب نہیں جاؤں گا, نہ اس کے قریب نہ اس کے چیلوں کے قریب. اور یہ چیلوں کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے, دیکھیں کہ ایک بڑا شیطان ہے, پھر چھوٹا ہے, پھر اس سے چھوٹا, 3 شیطان ہیں وہاں پہ, تینوں کو کنکریاں. اس کا مطلب ہے وہ بڑا استاد جو ہے اس کو بھی کنکریاں مارتے ہیں, اس کے چیلوں کو بھی کنکریاں مارتے ہیں. اور پھر اس میں بڑی مصلحتیں ہیں کہ دیکھیں جب آپ سب سے پہلے بڑے استاد کو کنکریاں ماریں گے, ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ہوگا کہ اگلے دن جب آپ بڑے کو کنکریاں ماریں گے تو اس کے وہ چیلے چپٹے جو ہیں وہ آ جائیں گے, اگلے دن آپ ان کو بھی ماریں گے, تو وغیرہ وغیرہ. جو ارکان کی جو ہے وضاحت اس میں ساری. اچھا, اسی طرح خاص طور پہ وقوف عرفات ہے, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارا لب لباب ہے, وہ چند گھڑیاں جو خدا نے آپ کو بلایا ہے اور آپ نے وہاں چپ کر کے بیٹھنا ہے, اور تقریباً کوئی دعائیں مسنون دعائیں وہاں پہ اس موقع پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں. صحیح. وہاں تو صرف آپ خدا کے پاس حاضر ہیں اور بس اس سے باتیں کرنے کے لیے وہ ٹائم ہے آپ کا. صحیح. لوگ وہاں بریانوں کا ٹرک اگر آ گیا بریانی لے کے تو وہ لوگ اعتکاف بھی توڑ کے جا کے بریانی کا ڈبہ لینے چلے گئے. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. تو وہ ساری وضاحتیں مطلب میں نے کی ہیں کہ تاکہ آپ کا حج حاضر ہے. صحیح. اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ ایک منٹ ایک اور ہے, وہ ہے میری ابھی تقریباً مکمل ہے, وہ 1-2 دن تک پبلشر کے پاس چلی جائے گی, وہ ہے امتحانات مقابلہ. ٹھیک ہے. اس کے اتنے کم نتائج آ رہے ہیں ہمارے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اکیڈمیاں کیا کرتی ہیں کہ 0.05 سے لے کے اور 2 کچھ اور یا 4 میکسیمم پچھلے سن 18 سے لے کے 23 تک, ان 5 سالوں کے رزلٹس میں نے دیکھے ہیں, 4% سے اوپر رزلٹ نہیں گیا. صحیح.
مطلب ہے پھر میں نے وہ سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہوا. تو اس کی وجوہات میں تو کچھ آرٹیکل لکھنا چاہتا تھا لیکن لکھتے لکھتے وہ کتاب بن گئی. صحیح. تو اب وہ 130 صفحے کتاب ہے امتحانات مقابلہ کہ اس میں وجوہات کیا ہیں, ہمیں کیوں اچھا سٹف نہیں مل رہا, اور طلباء کی طرف سے کیا خامیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ انڈر پرنٹ ہے. اور اقبال یاد پہ میں اقبال اور قرآن پہ وہ ابھی آرٹیکل لکھ رہا ہوں. وہ میرے خیال 2 مہینے تک لکھنے کا عمل جو ہے وہ ابھی آپ کا جاری ہے. صحیح ہے. اچھا, ابھی کیا سمجھتے ہیں, سوشل میڈیا آیا ہے جب سے, ادب کی ہم بات کریں, بکس کی بات کریں, جس طرح ایک بکس پڑھنے کا ایک شوق ہوتا تھا, بکس خریدی جاتی تھیں, ابھی یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رک گیا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ موبائل نے ہمیں بہت خراب کیا ہے, اور ہم لوگ بچوں کو ہی ایک ٹریننگ جو دے رہے ہیں آج کل والدین, اور میں والدین کو یہ کہوں گا کہ یہ بچوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مفید کارکن بنے معاشرے کے تو موبائل ان کے ہاتھ سے لے لیں, یا کم از کم جب وہ سمجھدار ہو جائیں سمجھیں کہ ہاں جی میں نے موبائل کو کہاں استعمال کرنا ہے. لیکن یہاں تو وہ بچہ جی موبائل اس لیے دے دیا کہ یہ رو رہا تھا, جی تو رو رہا تھا, چپ کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ موبائل دے دیں اس کو, اور کوئی طریقہ نہیں ہے, اور 100 طریقے ہیں آپ چپ کروا لیں اس کو. تو بہرحال ایک تو موبائل سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دیکھا دیکھی فیشن بن گیا ہے, اور وہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں موبائل سے پڑھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب اور وغیرہ وغیرہ جو مختلف قسم کے سے, اب ان میں دیکھیں کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. بک میں اگر کسی بھی ٹاپک پہ پڑھتا ہوں مجھے پتہ ہے پبلشر کون ہے, رائٹر کون ہے, لیکن یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا نوجوان نسل, یہ جو بھی میسج آ گیا پتہ نہیں اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے, ہم اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں اور آگے فارورڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. ابھی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کو ایک غزل سنا دیتے ہیں جی. وہ میں نے کہا نا کہ مطلب میرے اس میں تو میسج آپ کو ملے گا جگہ جگہ. تو اس شخص نے پہنے ہیں یہاں ہار زیادہ, جس شخص نے دنیا میں چنے خار زیادہ. صحیح. واہ. اور لگتی ہیں یہ اس دور کے سلطان کی خطائیں, اب لٹتے ہیں اس دور میں گھر بار زیادہ. واہ. اور ملتی نہیں ڈھونڈے سے بھی بازار جہاں میں, جس جنس کے ہو جائیں طلبگار زیادہ. واہ. اور یہ سنیے گا کہ راہبر بھی ہوں گمراہ تو راہ کیسے ملے گی. راہبر بھی ہوں گمراہ. واہ. تو راہ کیسے ملے گی. واہ واہ. گمراہ ہو اگر قوم سے سرکار زیادہ. واہ کیا بات. گمراہ ہو اگر قوم سے سرکار زیادہ. اور دنیا میں تمول کا تموج ہے بلا خیز, دیکھنے میں تو لشپش اور یہ بڑی نظر آ رہی ہے نا, تو غربت کہاں ہے. دنیا میں تمول کا تموج ہے بلا خیز, پھر کیوں تیری دنیا میں ہیں نادار زیادہ. اور دکھ بانٹنے آئے تو گئے دے کے نئے دکھ, کرتے ہیں پریشان ہمیں یار زیادہ. اور اب سچ کے پرستار تو بڑھتے ہی رہیں گے. یہ تھوڑی سی اویکننگ آ رہی ہے معاشرے میں. اب سچ کے پرستار تو بڑھتے ہی رہیں گے, اے حاکموں بنوالو ذرا دار زیادہ. اور زخموں کے چمن کیوں نہ کھلیں گلشن جامیں, دشمن سے ہے بے تاب یہ تلوار زیادہ. اور اس دور کا, یہ اختر جعفری صاحب نے بڑی تعریف کی تھی شعر کی, بڑے معروف شاعر تھے. اس دور کا یہ سانحہ کچھ کم نہیں اکبر, اب گرتے ہیں گھر بنتے ہیں بازار زیادہ. واہ کیا بات ہے, بہت خوب. اس دور کا یہ سانحہ کچھ کم نہیں اکبر, اب گرتے ہیں گھر بنتے ہیں بازار زیادہ. واہ کیا بات ہے, بہت خوب. اس میں بھی ایک میسج ہے سمجھنے والوں کے لیے. سمجھنے والوں. ہاں. اچھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جو شاعری ہوتی ہے, جو آپ تمام معاشرے میں جو آپ کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ریئلٹی بالکل, اس پہ آپ بات کریں تو پھر انسان جو ہے وہ ان مسائل کو, ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آخر چل کیا رہا ہے. ورنہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ صرف سوچتے ہیں اور آپ کے تخیل اور آپ کے خیالات اور انہی چیزوں کو بس بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم آبزرو نہیں کرتے. ادیب کا کام ہے آبزرو کرنا, وہ باریکیوں سے دیکھنا معاشرے کو, ناہمواریوں کو دیکھنا, انہی کو پھر اسی ناہمواریوں سے وہ مذاہبی تخلیق کرتا ہے, انہی ناہمواریوں کی سے وہ مسئلے بھی بنتا ہے, اصلاح بھی کرتا ہے. تو وہ ہماری آبزرویشن بڑی کم ہے. تو یہاں میں یہ بات کہوں کہ وہ جو میں اقبال اور قرآن لکھ رہا ہوں, تو اس میں میرا انداز یہ ہے کہ میں نے ایک ٹاپک لیا ہے, فرض کیا مشاہدہ کائنات.
تو میں نے کہا ہے کہ مشاہدہ کائنات پہ کلام پاک میں کہاں کہاں مشاہدہ کائنات کا حکم ملا ہمیں. صحیح. اور اقبال نے اپنے کلام میں مشاہدہ کائنات کہاں کہاں ذکر کیا, کن شعروں میں. تو ایک ٹاپک لیا ہے تاکہ وہ 8-10 ٹاپک ہیں. تو جو اقبال اور قرآن کو پڑھے گا میری کتاب کو تو وہ دیکھے گا کہ میں نے مشاہدہ کائنات کرنا ہے, میں نے تفسیر کائنات کرنی ہے, میں نے مرد مومن بننا ہے. تو وہ جو ٹاپک ہیں ان کے لیے میں صحیح. مزید بھی ان سے ان کی شاعری بھی سنیں گے, الشبہ سے بھی بات ہوگی. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ہیلتھ ٹپ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی اخروٹ پر. آپ کو پتہ ہے کہ اخروٹ بھی ڈرائی فروٹس ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی نعمت ہوتے ہیں. اخروٹ جو ہے وہ بالکل انسانی دماغ کی طرح جو ہے وہ دکھتا ہے اور اس کے کھانے کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. ایک تو اس میں وائٹامن ای جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اور سب سے اچھی ایک بات اس کی, اس میں گڈ فیٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھے ہیں. جیسے سردیاں ہیں, سردیوں میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی جو ہے نا آپ کو لازمی ڈرائی فروٹس کی استعمال کرنی چاہیے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ایک تو یہ وزن گھٹانے میں اس کے جو بہت سارے ہم فائدے دیکھتے ہیں, وزن گھٹانے میں آپ کو مدد دیتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اس کو کھانے سے آپ کی اسکن جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے, آپ کے بال بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کے ناخن بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا وائٹامن, بہت ساری خواتین وائٹامن ای کے کیپسول جو ہے وہ اپنی اسکن پہ بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں اور کھا بھی رہی ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بال, آپ کی اسکن جو ہے وہ بڑی گلو کرتی ہے. تو اخروٹ کھانے سے اسی طرح کہ آپ اس کو ڈائریکٹ اس کا فائدہ لینا بجائے کہ ہم اس طرف جائیں کہ وائٹامن کی ای کے کیپسول کھائیں. تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ آپ فائدہ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کو کولیسٹرول آپ کا کم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی ایک تو ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ آج کل جدید ریسرچ کے مطابق بہت ساری چیزیں, بہت سارے فروٹس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ کس طرح کینسر ایک جیسا موذی جو مرض ہے, اس طرح آپ اس سے کس طرح آپ بچ سکتے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ ہیلدی ڈائٹ سے آپ بچ سکتے ہیں. اخروٹ اس میں جو ہے وہ آپ کو بہترین مدد دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک تیل بنایا جاتا ہے اخروٹ کا, وہ فالج اور لکوہ جن کو ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ہرے اخروٹ جب ہوتے ہیں, جب آپ انہیں درخت پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابھی اخروٹ مکمل تیار نہیں ہوتے, تو یہ آپ کے دانتوں کے لیے اسپیشلی جو ہے ہرا اخروٹ بہت استعمال کیا جاتا ہے. ہم جس طرح ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ کچے اخروٹ کے جو ہے ہرے اخروٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دانتوں کے لیے کہ دانتوں کو کیڑا نہ لگے, دانت آپ کے مضبوط اور صحت مند رہیں. تو وہاں پر یہ ایک کوالٹی ہے کہ ہرے اخروٹ کا یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سردیوں میں اسپیشلی جو ہے اخروٹ, بادام, پستہ اور یہ تمام ڈرائی فروٹس اکٹھے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کا تمام کا بہترین کا جو ہے وہ مزہ لے سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم جانیں گے الشبہ سے. الشبہ, اخروٹ پسند ہیں آپ کو؟ میں ڈرائی فروٹس نہیں کھاتی جو کہ بہت بری آنے رہے ہیں. شدید بری بات ہے. اخروٹ کا استعمال تو ویسے سب کو میرے بڑے فیوریٹ ہیں ویسے تمام ڈرائی فروٹس میں سے اخروٹ جو ہیں. اچھا, لیکن کھانسی, اس میں یہ بھی اپنے ناظرین کو لازمی بتاؤں گی کہ جب آپ کو کھانسی ہو, جب آپ کا گلا خراب ہو, تو اخروٹ کا استعمال آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کو ڈرائنس بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی کھانسی جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے. سر ویسے آپ اخروٹ کا جی 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 میں بھی کچھ بالکل بالکل, میں ابھی آپ کی طرف ہی آ رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک حکیم, اس کے بارے میں بول سینا غالباً, کہ ان سے جڑی بوٹیاں باتیں کرتی تھیں. یہ بڑا مشہور مقولہ ہے. جی جی. اچھا, وہ کیسے باتیں کرتی تھی کہ فطرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جس چیز کی شکل جس سے ملتی ہے وہ اسی عضو کے لیے مفید ہے. بالکل. مثلا ہم بادام کی شکل آنکھ سے ملتی ہے تو ہماری بینائی کے لیے بادام بہت مفید ہوتے ہیں. ریٹینا جو ہے ہماری, جس کی ریٹینا کی خرابیاں جو ہیں, بلیک بیری میں اسی طرح ہماری ریٹینا کی طرح بلیک اور درمیان میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے, بلیک بیری, اور وہ زبردست بہت ہی زیادہ مفید ہے ریٹینا کے لیے. اچھا, اسی طرح دماغ جو ہے, کیونکہ اس کی شکل بالکل اخروٹ کی شکل دماغ جیسی ہے, اور واقعتاً تمام حکماں نے لکھا ہے کہ دماغ کے لیے یہ بہت بہترین ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے, اور آپ کی جو فروٹس ہیں, چاہے آپ کی تمام چیزیں ہیں, یہ جو سبزیاں ہوں گی, تو اس میں تمام چیزیں آپ کی صحت سے ریلیٹڈ ہیں, ان میں شفا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. ابھی جو ہے ایک لاسٹ سٹوری بھی ہم الشبہ سے جانتے جائیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے.
تو ٹرانسجینڈر اسکول میں جو ہے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے بتا دیجیے گا. ٹرانسجینڈر جو پاکستان کا پہلا اسکول یہاں بنایا گیا تھا، اب تو اور بھی شہروں میں بن گئے ہیں. تو ادھر ایک اچھی چیز، دو چیزیں ہوئی ہیں آسما. وہاں پہ جو بچے انرول ہوئے تھے، شروع میں 16 بچے تھے ٹرانسجینڈر، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تو نہیں ہوتے پر اسٹوڈنٹ ایسا کہیں گے. تو انہوں نے ایک سلیبس ڈیزائن کیا تھا کہ 3 سال میں انہیں مڈل کرانا ہے، 2 سال میں جن بچوں نے مڈل کیا ہوا تھا میٹرک، اور اسی طرح انٹر. تو جن بچوں نے انٹر کر لیا، اب 4 بچے ایسے ہیں، 4 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو یونیورسٹی میں انرول کروایا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز بھی ہے کہ ٹرانسجینڈر کی تعلیم پہ حکومت جو ہے توجہ دے رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ان کا اسکول بنایا گیا ہے اور ان کو اب یونیورسٹی میں 3 جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پولیٹیکل سائنس میں تینوں کو MSN میں انرول کیا گیا ہے. اسی طرح بھاولپور یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ انرول ہے. اب ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ساتھ ساتھ، کیونکہ آسما آپ کو پتا ہوگا ان لوگوں کے جب جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کی فیملیز جو ہوتی ہیں انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اب یہ کیسے رہیں، کیسے اپنا گزارا کریں، تو انہیں ہنرمند بنانے کے لیے ادھر ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی بنایا گیا ہے. اب جس کی ٹرانس میں جس میں خواتین کی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں موسٹلی، تو ان کو جو ہے وہ پارلر کا کام سکھایا جا رہا ہے. اسی طرح اسٹیچنگ سکھائی جا رہی ہے. ایک اسٹیچنگ یونٹ باقاعدہ تیار کیا گیا ہے اور یہ لاکھوں روپے کی لاگت سے یہ یونٹس تیار کیے گئے ہیں اور یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہوگا ان کے لیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت ایک اچھی چیز ہے. علی شبہ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ کی شاعری بھی ہم نے انجوائے کی. شکریہ آپ کا جی، آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور موقع دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رانا ممتاز رسول صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد ارشد بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج ہم رانا صاحب سے تو بات کریں گے ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جانیں گے جہیز کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے ہمارے معاشرے میں. جس طرح اس کو ویلیو دیا جاتا ہے، جو ہمارے اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی حالات ہیں اس میں ایک غریب ماں باپ کے لیے یہ سب چیزیں کرنا بیٹی کے لیے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ان تمام چیزیں جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ارشد صاحب سے جانیں گے شہد کے حوالے سے کہ شہد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی شفا ہے. تو شہد کی اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، کس طرح جو ہے شہد تیار کیا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے، شہد کے حوالے سے جو ہے آج ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. الحمدللہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اب جس طریقے سے سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو سردیوں کے موسم کے حوالے سے ہم ہر سال ایک پیکیج اناؤنس کرتے ہوتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم 1 عدد رضائی اور اس کے ساتھ تکیہ اور 1 عدد گدا، ایک تو یہ ہم پیکیج بناتے ہیں جو کہ 1400 روپے میں ہم دیتے ہیں. اب اس سے وہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ چونکہ شادیوں کا سیزن بھی شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہمارے اسپیشلی ایک یہ ٹرم ہوتی ہے کہ بچی کو کتنے بستر دینے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ایک ہم پیکیج اناؤنس کرتے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. اچھا، دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا طبقہ ایسا ہمارا کہ جو اچھی رضائی اور اچھا گدا یا تکیہ افورڈ نہیں کر سکتا. اب اس کے اندر ہمارے چوکیدار، ہمارے پی این، ہمارے اداروں کے پی این، گارڈز، اور اس کے علاوہ ہٹ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی پروڈکٹ یا آئٹمز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں رات میں جا کے، تو ان کے لیے یہ ہم اناؤنس کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. الحمدللہ پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً کوئی 4500 جو ہے نا وہ ہم نے دیے تھے. پچھلے سال سیلاب کا بھی کچھ تھا موسم، چیزیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ وہ ہوا تھا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا تھا. ایک پھر جیسے آپ نے جہیز کے حوالے سے بات کی، ایک ہم نے پیکیج بنایا ہوا ہے کہ ہم 10,000 روپے کے اندر ایک پیٹی، اس کے ساتھ ایک صندوق اور اس کے جو برتن جو انیشلی کچن کے اس میں ہوتے ہیں وہ ہم 10,000 روپے کے اندر وہ دیتے ہیں. ایک تیسرا ہم نے یہ کیا ہوا کہ آرٹیفیشل جیولری کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پیکیج بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو سونا افورڈ نہیں کرتے ریٹ کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، تو ان کو بھی ہم ایک پیکیج بنایا ہوا ہے، وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے ہماری پھر یہ ایکٹیویٹیز اور یہ چیزیں ہماری چل رہی ہیں. صحیح ہے.
اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی بڑا ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا کہ بیٹیوں کی جیسے شادیوں کا بھی سیزن چل رہا ہے، اس میں بیٹیوں کے لیے جہیز اکٹھا کرنا، اور پھر آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں جو دیکھا جا رہا ہے جو لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. اچھا دکھاوا اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا ہماری زندگیوں پہ بڑا برا اثر پڑا ہے، اسپیشلی شادیوں کو لے کر. اب بھی جس طرح دکھاوا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شادیوں کے جو سلسلے ہیں وہ آپ کے ایک ہفتہ دو ہفتے جو ہے آپ کی شادیاں چل رہی ہیں. اچھا پھر بہت اچھی مارکی میں بہت اچھے آپ کے جو ہے وہ تمام چیزیں جو دکھاوا ہے نا اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا یہ جو ماحول ہے یہ بڑا چینج ہو گیا. بلکہ کچھ لوگوں کا تو کلچر ہے کہ وہ شادی سے 2 یا 3 دن پہلے صرف ریلیٹیو کو اس لیے بلاتے ہیں کہ آ کے جہیز دیکھیں. اچھا پھر وہ سارا ڈسپلے کیا جاتا ہے. اچھا باقاعدہ پھر جو نمود و نمائش کی جاتی ہے. اچھا پھر آپ کو باقاعدہ اس کے پاس موویز بن رہی ہوتی ہیں. میں تو یہ حیران ہوتی ہوں. اور کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ایک بچی ایک فیملی دیکھ کے گئی ہے کہ اس بچی کو یہ جہیز ملا ہے. وہ ڈیفینیٹلی جب دوسری بچی کی دفعہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ایک احساس کمتری، پیرنٹس کے لیے پرابلم، برادری میں جو باتیں اور چیزیں، اور اسپیشلی فیمیلز کا آپس میں ڈسکس کرنا اس کی بچی کو یہ دیا یہ. تو ایک تو والدین کے لیے اگر 3 یا 4 بچی ہیں ان کے لیے کنٹینیو رکھنا کتنا مشکل ہو گیا. پھر دوسرا ان سب بچیوں کے لیے بھی کرنا. تو مطلب بہت ساری چیزیں اور پرابلم ہے کہ جو چل رہی ہیں. ہمارے ہندو کے سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے اچھا آپ اپنی بیٹی کو کیا دے رہے ہیں، اچھا آپ اپنی بیٹی کو کتنے کپڑے دے رہے ہیں، اچھا آپ اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں، کس طرح کا بیڈ ہے، کیا مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال میں اگر ایک باپ اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے تو آپ یوں سمجھ لینا کہ اس کے اوپر کتنا اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی. اچھا پھر اس کی آپ اگر ایک بیٹی کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں اور ایک اچھا آپ اس کو یہ دیں گے اپنے سسرال میں جا کر وہ جو ہے وہ بہترین اپنا رول پلے کرتی ہے، ایک اچھی ماں ثابت ہوتی ہے، تو یہ تو میرے خیال میں سونے پہ سہاگا. لیکن ہمارے ہاں شاید یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی یا یہ چیزیں زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں کہ اچھا یہ جہیز میں گاڑی لے کر آئے گی، اچھا کیا یہ اے سی لے کر آ سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس وقت رشتہ کیا جاتا ہے اس وقت ہی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کیا دیں گے، اور پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے ہمارے بچے کے پاس یہ نہیں ہے، بچے کے پاس یہ اویلیبل ہے، بچہ یہ کرتا ہے، بچہ اگر بزنس کرنا چاہ رہا ہے آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پہلے تو آپ طے کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ بڑا مشکل، اور اس کی وجہ سے کافی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے، بچیوں کی اچھی خاصی جو ہے وہ ایج ہو جاتی ہے اور پیرنٹس اسپیشلی بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور آج کل تو یہ بہت زیادہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ نمود و نمائش کا اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ ایک سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے سٹیٹس کے قابل ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں. اب اس میں تو دیکھیں نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ والدین پہ یہ بھی فرض ہے کہ انہوں نے بچی کو تعلیم بھی دلوانی ہے. اب وہ بچی کب سے تعلیم شروع کر رہی ہے اور کہاں تک پڑھ رہی ہے وہ سارے ایکسپینس بھی والدین بیئر کرتے ہیں ساتھ. دین اس کے بعد پھر اگر مرلہ ہوتا کہ اب شادی ہونی ہے تو اب بھی اتنا خرچہ. تو یہ ایک پراپر مطلب سلسلہ جو چل رہا ہے اور اس کو رکنا چاہیے. بالکل. اس میں مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ارشد صاحب سے جانتے ہیں. ارشد صاحب شہد کے حوالے سے جو ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں نا کہ ہمیں آج کے دور میں نا ویسے اصلی شہد کے حوالے سے تو میسر ہی نہیں ہے نا. ہم تو اس میں تلاش میں رہتے ہیں کہ اچھا شہد مل جائے اور اسپیشلی جب سردیاں آتی ہیں تو آپ کو شہد کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی جاتی ہے؟ اصلی اور نقلی کے حوالے سے شہد جو ہے نا شہد یہ ایک تو ہر آدمی کو علم ہی نہیں ہے. اب کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ اب ہر بندہ ڈاکٹر بننے کے چکر میں آپ کہیں جہاں ملنے جائیں نا کسی کو آپ پیراڈال کی گولی لے لیں جی، آپ ڈسپرین لے لیں، آپ پونسٹان لے لیں. مشورے دیتے کہ نہیں دیتے لیکن پتہ کسی کو نہیں ہوتا. اب یہ ہمارا کام ہے، ہم عرصہ 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. اور میں بھی ویسے آج تک اسی تلاش میں رہی ہوں کہ اچھا اصلی شہد کی پہچان کیسے کی جاتی ہے. تلاش میں ہی رہتی ہوں، میں بھی سرچ کرتی رہتی ہوں ویسے اس کے اوپر. ہمارا یہ کام ہے اور ہم عرصہ 20 سال سے کر رہے ہیں. ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جنگلات سے، پہاڑی علاقوں سے. جیسے یہ شہد ہے یہ ہمارے پاس یہ پھولوں کا شہد ہے، یہ پھولوں کا شہد. ہاں. اور اصلی اور نقلی اس کو میں ایک جگہ دینے کے لیے گیا لسٹر روڈ پہ، تو میں نے انہوں نے کہا بھی اگر یہ انہوں نے تجربہ کیا اس کو ماچس کی تیلی کے ساتھ لگائیں، اگر تیلی جل گئی تو یہ اصلی ہے. کیونکہ ہاں اصل میں ہوتی ہے نمی. اس میں شہد قدرتی چیز ہے، اس میں نمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو جلنے میں ماچس کی تیلی کو مدد دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک ہے نا. ماچس کی تیلی اس کے اندر ڈپ کرنی ہے, پھر جلانی ہے. اچھا, اور وہ جل گئی تو سب ایک نمبر ہے. اچھا, اور نہ جلی تو پھر وہ 2 نمبر. اس کا مطلب یہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہاڑی علاقے کا ہے, یہ پھولوں کے موسم کا ہے, موسم بہار کا. اور اسی طرح یہ ہے مئی اور جون کا. اس میں لکھا ہوا SSA, ٹھیک ہے, اسپیشل آزاد مکھی. ٹھیک ہے, یعنی یہ جنگلات کا ہے اور یہ چھوٹی مکھی کا ہے. اچھا, کیونکہ اسی کی سب کو زیادہ تلاش رہتی ہے, اسی کی تلاش, اور یہ بڑا نایاب ہے. بڑا نایاب ہے, اور یہ بڑا نایاب ہے. یہ ہم اس کو مارکیٹ میں بہت, یعنی اگر میں نے اس کو 10 من یا 20 من یا 25 من بیچنا ہے تو میرے پاس یہ صرف ہوگا 1 من یا 2 من. اچھا, پورے سیزن. بھاول نگر سے یہ ہمیں ملا ہے صرف 2 کلو 3 کلو پورے ضلع سے, کیونکہ نایاب ہے تو یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے. اچھا, جس طرح جتنی تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو پورا ایک پراپر ایک جو سیزن ہوتا ہے اس میں یہ مکھیاں جو ہے وہ تیار بھی کرتی ہیں, اور پھر اس کے لیے آپ کو اچھے خاصے جنگلات بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے ان کو میسر ہونے چاہیے, درخت بھی. پہچان رکھتی ہیں ویسے مکھیاں, ویسے اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں جو ہے وہ میں کہتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ حکمت ہے. مکھی, شہد کی مکھی جس کو سورہ نحل, اس مکھی کے نام سے قرآن مجید میں سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. جی بالکل, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے شفاء للناس, یہ لوگوں کے لیے کیا ہے جی, شفا ہے. 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے, ایک شہد کو اور ایک قرآن کو. شفاء للناس یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا, بالکل. شفا قرآن کیا ہے, وہ روحانی شفا ہے, اور یہ کیا ہے, یہ جسمانی شفا ہے. آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہے, بیماریوں سے بچاتی ہے. یہ نا اینٹی بایوٹک ہے. یہ صحابہ کرام جو زخمی ہوتے تھے ان کے زخموں میں یہی چیز, جہاں نیزہ لگتا تھا, جہاں تلوار کا زخم لگتا تھا, تیر کا زخم ہوتا تھا, وہ کپڑے میں لپیٹ کرنے اس کو اس سوراخ میں ڈالتے تھے, زخم جہاں لگا ہوتا تھا, اور اس سے شفا ملتی تھی. تو یہ آج بھی الحمدللہ میسر ہے, اور بہت لیکن ہے کم مقدار میں. اس کو آپ زیادہ نہیں سمجھیں گے. لوگ اس کے لیے فیکٹری بھی بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, 5-5 مرلے کے گھر میں. اب تو پورا ایک جس طرح فارم بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے اب جو ہے شہد کی مکھیاں جو ہے وہ آرٹیفیشل شہد جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, اور استعمال بھی کیا جا رہا ہے. استعمال بھی ہو رہا ہے. جیسے آبادی بڑی ہے ایسے رزق بھی بڑا ہے, جیسے رزق بڑا ہے ویسے یہ شہد بھی, اس کے شکاری بھی بڑے ہیں. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے نا, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے دیکھو مکھی کو کس لیے پیدا کیا, ہماری خدمت کے لیے, اور ہمیں کس لیے پیدا کیا, ہمیں اپنی عبادت کے لیے. ہمیں یہ سپلائی ہے ہماری, ہم یہ جدہ بھی بھیجتے ہیں, نائجیریا بھی بھیجتے ہیں, جرمنی بھی, ہم یہاں ملتان سے سپلائی کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا چھوٹی مکھی کا شہد, اس کے ساتھ پھر اپنے 2 اور بھی شہد رکھے ہیں. یہ بڑی مکھی کا ہے. اچھا, ان کے کلر میں فرق ہے. چاروں کے کلر. وہ میں بتاتا ہوں. بڑی مکھی اکثر تو ہم بڑی مکھی کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے لائٹ یلو اس میں آتا ہے, وہ اصلی ہوتا ہے یا وہ نکلی ہوتا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں جی, وہ چیز دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اصلی ہے یا نکلی. نہیں, ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا چینج ہے اس کا کلر چھوٹی مکھی کے ساتھ. اصل میں لوگوں کو نا بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اور نقل کیا ہے. ہر چھتے کا, ہر علاقے کا اپنا ذائقہ ہے. بکھر کا علاقہ وہ گنے کا ایریا ہے, گنے کے ایریا سے آپ کو گنے کی خوشبو شہد سے آئے گی. مکھی نے ایک قطرے کو بنانے کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مشینری رکھی ہے, وہ خود اس کو تیار کرتی ہے اپنے لعاب سے, اس کو تیار کرتی ہے, اور یہ ایک قطرے کو بنانے کے لیے 65 کلومیٹر سفر کرتی ہے. اور یہ دیکھ رہے اس نے کتنی محنت سے اس نے بنایا ہمارے لیے, اور کے لیے 65 کلومیٹر. اچھا, پھر یہ دیکھیں نا کہ طرح طرح کے آپ نے پھولوں سے آپ نے جو ہے اس کو اس کا رس جو ہے وہ چوسنا ہے. بالکل, یہ پھولوں کے موسم کا جو آئے گا نا, اس نے پھولوں کو چوسنا ہے اور پھر اس نے تیار کرنا ہے. اچھا, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ وہ موم کیسے بناتی ہے, وہ چھتا کیسے بناتی ہے, اس کے آپ دیکھیں نا زاویے ایسے پھر ایسے, اور اس کی مشینری دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چھوٹے سے دماغ میں کیا کمپیوٹر فکس کر دیا کہ وہ چاروں طرف سے برابر ہوتے ہیں, اور وہ اس کو سوراخ بنا کے وہ گھر بناتی ہے. پھر گھر کے اندر وہ اس شہد کو اس کو سپلائی کرتی ہے, اور سپلائی کرنے کے بعد اس کو وہ ویبریٹ کرتی ہے, اس کو بند کرتی ہے. پھر جب دیکھیں بارش یا آندھی آتی ہے, وہ اس کو خود کھانے والی بھی وہی ہوتی ہے, بچوں کے لیے علیحدہ رکھتی ہے, اپنے لیے علیحدہ, اور باقی چھتا علیحدہ تیار کر رہی ہوتی ہے.
اس کی محنت تو دیکھیں نا جی بالکل اس کی محنت اس کی لگن اور وہ کس طرح وہ اب تو فارم بن چکے ہیں سوات میں دوسرے علاقوں میں لیکن ہمارے پاس چھوٹا اور بڑا ہے اور جنگلی ہے اور خالص ہے ہم فارمی نہیں رکھتے. اچھا ابھی ہم ناردرن ایریاز میں جائیں نا تو سم ٹائم انہوں نے بالٹیاں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں آدھا چھتا بیچ میں انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا وہ سیل آؤٹ کرنا اچھا وہ ہوتا سارا شیرہ ہے. میں اس طرح کے ایکسپیرینس سے گزر چکی ہوں تو مجھے لگا اچھا یہ اصلی ہوگا آدھا چھتا جو ہے پھر اس کی ٹہنی بھی ہے بیچ میں رکھی ہوئی لیکن جب وہ گھر میں آئے تو یقین کریں بہت ہی افسوس ہوا کہ پیسے بھی اتنے ضائع کیے کیونکہ وہ اتنا ایکسپینسو. انہوں نے کہا جی تو آپ کو پہچان اتنی ہوتی نہیں ہے تو پتہ تو ہے نہیں کہ اچھا یہ پہاڑی ہے تو اس کا کیسے ذائقہ ہوگا کیسا یہ آپ کو بس جو چیک کرواتے ہیں وہ کرواتے ویسے اصل ہے لیکن جو آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اصل میں اس میں نا یہ 3 موسموں کا ہے. موسم بہار مارچ اپریل صحیح پھر مئی جون پھر یہ دوسری کٹائی ہوتی. پہلی کٹائی مارچ اپریل میں یہ موسم بہار کا ہوتا ہے. پھر مئی جون کا یہ دوسری کٹائی پہلی کٹائی دوسری کٹائی اور اب یہ تیسری ہے اکتوبر نومبر یہ ٹاپ کا ہوتا ہے. اچھا یہ گاڑا بھی ہوتا ہے شہد جو ہے ہاں یہ بہترین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور زبردست ہوتا ہے. یہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے. یہ اگر آپ گرمی میں کھانا چاہیں تو گرمی میں اس میں آپ اس کے مٹھاس کو لائٹ لیں گے اس کو یعنی 2 گلاسوں میں 1 چمچ ڈال لیں وہ آپ کے لیے معدے کے لیے جگر کے لیے مثانے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. آنتڑیوں کو یہ مضبوط کرے گا. یہ طاقتور چیز ہے اور دوائیوں سے بچنا چاہیے جیسے دوسری وہ کمپنیاں بناتی ہیں کیمیکل سے ہیں اور جیم بناتی ہیں وہ سب کیمیکل ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کہنے کی کیا ہی بات ہے. خالص مل جائے تو سونے پہ سہاگا جی آپ کے لیے سمجھے لاٹری کھل گئی آپ کو شاید اچھا مل گیا تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر بہترین چیز ہے بالکل. اچھا آپ کو شہد کیونکہ سردیوں میں جیسے ابھی یہ کھانسی سے آپ کو بڑا میں پہلے شہد جو اصلی تھا ایک زمانے میں مجھے مل گیا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ کھانسی سے مجھے بڑی جلدی نجات ملی تھی. اگر آپ اس کا روز 1 چمچ بھی اگر کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی افادیت ہوتی ہے. کھانسی کے لیے نزلہ زکام کے لیے یہ جتنی بھی بیماریاں. اچھا پیٹ کم کرنا ہے وزن کم کرنے مردوں کے پیٹ جیسے آپ دیکھے ہیں ماشاءاللہ تو یہ پیٹ کم کرنے کے لیے آپ گرین ٹی میں اس کو 1 چمچ ڈالیں اور اس کو یوز کریں 1 مہینے کے اندر آپ کا پیٹ بالکل لیول پہ آئے گا. اچھا نہار منہ بھی جو ہے گرم پانی میں خالی پیٹ اس کو لیں. آپ صبح واک کے لیے نکلیں اس کو پی کے نکلیں اور نیم گرم ہو سردی میں نیم گرم ہو اور ٹھنڈے پانی سے آپ بچیں. اس کا یوز ٹھنڈے میں علیحدہ اس کی تاثیر ہے گرم میں اس کے بالکل آپ جب سردیوں میں لیں گے اس کو گرم دودھ یا گرم پانی میں گرین ٹی میں اور اگر گرمی میں لیں گے ٹھنڈے پانی میں اس کو لیں گے اور گرمی میں آپ جتنی مرضی مقدار بڑھا لیں لیکن اس کی ٹھنڈی تاثیر کم مقدار میں ہے گرمی میں. اچھا یہ ہے پھر اس کے کیونکہ شہد کی کئی اقسام جس طرح آپ بتا رہے ہیں ان کی اچھا افادیت بھی ڈیفرنٹ ہوگی. جیسے آپ نے جو پہلا پھولوں والا یہ بتایا اس کی ڈیفرنٹ ہوگی اس کی خاص کسی اس کے لیے ہے یا آپ اسے نارمل یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں؟ نارمل آپ اس کو لیں گے روزانہ لیں گے اور اس کو یوز آپ کریں گے چھوٹا چمچہ لیں ٹھیک ہے 1 گلاس کے اندر اور اس کو اب سردی کا موسم آ رہا ہے بہترین ہے اور لوگ ادویات پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں ہزاروں روپے ہم خرچ کرتے ہیں بچوں پہ. آپ والدین کو چاہیے کہ رات کو بچوں کو چٹا دیں صبح خالی پیٹ ان کو بچوں کو. آپ دیکھیں نا پہلے ہماری ماؤں نے تو ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ہماری ابھی تو مائیں جو ہیں وہ ابھی والی ماؤں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ماڈرن طریقے سے ہماری ماؤں نے دیسی علاج دیسی نسخے استعمال کیے ہم پر اور وہ بہترین تھے. ایسے ہی پہلی عمریں آپ دیکھ لیں کتنی تھی 105 سال 115 سال اب بھی بزرگ ہیں تو اب یہ 50-60 پہ لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے وہ ہوتا تھا نا کوئی بچہ رو رہا ہوتا تھا وہ کہتے جیسے گرائی واٹر پلا دیں بھی تاکہ اس کو یہ کر دیں یا اس کو شہد کا جو ہے نا وہ انگلی میں ڈال کے وہ اس کو چٹا دے اور وہ کر دیں اور وہ آرام بھی اس سے آ جاتا. اب تو یہ ہوتا ہے جی فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اس وقت تو دیسی نسخے اور ٹوٹکے اتنے زیادہ تھے کہ باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اچھا آپ کی نانی دادی جو ہیں ان کے صحیح اس طرح آپ کے ٹوٹکے ہوتے تھے. اچھا ٹونسلز کا مسئلہ ہوتا تھا اس میں کس طرح آپ کے گلے کا جو ہے بہترین نمک کے ساتھ اور آپ کی مالش کی جاتی تھی اور آپ کے بہت ایک ڈفرینٹ طریقے سے جو آپ کا علاج کیا جاتا ہے. ابھی تو ٹونسلز آپ نے جانا ہے تو ڈاکٹر کی میڈیسن سے اینٹی بایوٹک سے ہی آپ کو آرام آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی دیسی چیزوں میں شفا ہے اگر آپ کو پیور چیزیں وہ مل جائیں. اچھا اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں
جس طرح ہم جہیز کے بارے میں رن صاحب بات کرتے ہیں، لوگوں کے آپ کیا کیا مسائل دیکھتے ہیں جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے بہت سارے مسائل ہیں، جن کا شاید میرے خیال میں کمانا آج سب سے بڑا جو ہم سمجھتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ پچھلے دنوں جو مہنگائی کی بہت زیادہ لہر آئی ہے اس سے عام لوگ کو بہت فرق پڑا ہے، سیلریز اتنی ہی ہیں، آمدن اتنی ہی ہے، پھر 2-3 مہینے جو گرمیوں کے بجلی کے حوالے سے گزرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا شاید پچھلے 2 سالوں سے بھی یہی پرابلم رہا ہے، اس دفعہ بھی یہ رہا ہے۔ میں گولڈ مارکیٹ گیا، سنارا مارکیٹ، تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ جو فیمیل ہے نا اس کا یہ جو ناک کا کوکا ہوتا ہے بھی یہ بھی سیل آؤٹ ہونے کے لیے آئے، لیکن اس دفعہ یہ بھی آیا ہے گولڈ کا، اور وجہ پوچھی گئی کہ کیا وجہ، اس طرح ہم نے بل بھرنے ہیں، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اتنی مہنگائی اور اتنا مطلب یہ تھا، ایک چیز یہ۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ جتنے ریٹ انکریز ہوئے ریٹ بڑھ گئے، پھر تیسرا یہ ہوا کہ صورتحال یہ جا رہی ہے کہ لوگوں کی آمدن اتنی ہی ہے، بے روزگاری بالکل ویسے ہی ہے، باقی سارے معاملات سورس آف انکم ویسے ہی ہیں، لیکن جو ایکسپینس اور چیزیں اور معاملات ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک دوسرا یہ آ رہا ہے کہ صحت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب جو عام اور غریب بندہ ہے وہ تو یقین کریں اپنے ٹیسٹ صرف اس لیے نہیں کراتا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری کا پتہ لگ جائے اور پھر مجھے اس کا علاج کروانا پڑ جائے۔ لوگ بہت زیادہ ہر چیز سے نا یوں سمجھ لیں احتیاط۔ اچھا بیماری ظاہر سی بات ہے، ایک تو آج کل جس طرح بیماریاں بہت ساری ہیں، خاموش بیماریاں بہت ساری ہیں جو آپ کو جو اینڈ ٹائم پہ جا کے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ چیز آپ کو۔ جیسے یہ مہینہ اکتوبر کا اس کے کینسر کے حوالے سے اویئرنیس کا بھی چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے مختلف ہم پروگرام بھی کروا رہے ہیں، سیشن بھی کروا رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اب مطلب ہے جو فیمیلز کے اندر جو چیسٹ کی پرابلم آ رہی ہے، جو فیمیلز کے کینسر کے حوالے سے جتنی زیادہ گروئنگ ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی بڑی حیران کن ہے۔ پھر اب پچھلے دنوں یہ منہ کے کینسر کے جو کیسز آئے ہیں، جو چھالیا، اب آج کل یہ بھی فیشن کے طور پہ ہوتا ہے، پان، وہ تیسرا سگریٹ، اور یہ چیزیں، اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے اور ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں کرتے۔ تو مطلب ہے اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو فیس کر رہے ہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جتنی اویئرنیس دی جائے، جتنا لوگوں کو بتایا جائے اور جتنا اس کے متعلق اویئرنیس ہو۔ اب اسپیشلی کینسر کے حوالے سے تو اس طرح کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور ہم بھی بتا رہے ہیں پروگرام میں کہ جو فیمیل ہے وہ خود بھی اپنا معائنہ کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ رنگ ٹونز کے اوپر بھی کال کرتے ہیں تو آپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ فیمیل اکتوبر کے حوالے سے اسپیشلی اکتوبر کے حوالے سے وہ ہو رہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ ویسے ہی ہو رہے ہیں، چیزیں چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب بیسیکلی تو ہم لوگ، آپ لوگ، یا جو بھی ہم لوگ ہیں، ہم اپنا شیئر ہی ڈال سکتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو حکومت نے بھی کرنے ہوتے ہیں، حکومت کو کرنے بھی چاہیے، ان کے اوپر بھی ورکنگ چیزیں معاملہ چل رہی ہیں، لیکن بہرحال سب کو سوچنا چاہیے اور سب کو کام کرنا چاہیے۔ اچھا یہ کہ اس میں آپ جتنا آپ کسی کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں یا صاحب استطاعت جو لوگ ہیں، اچھا اس حوالے سے بھی ہم نے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اب مشکلات جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، پریشانیاں بڑھ چکی ہیں۔ اگر کوئی صاحب استطاعت اس طرح کے لوگ ہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو اپنی حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ لازمی پوری کرنی چاہیے اور اس میں حصہ لینے، اور لوگ لیتے بھی ہیں۔ یہ بھی میں نے کافی لوگوں کو دیکھا جب اس طرح بچیوں کی شادیوں کے معاملات ہوں، کچھ بھی ایسا ہو تو لوگ بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ دکھاوے کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار خاموشی سے اگر کسی کی ہیلپ کر دی جائے تاکہ اس کی عزت بھی برقرار رہے اور اسے کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل نہ فیس کرنے پڑیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سنا کے جو ہے نا اور دکھا کے اسی میں ہی چیزیں کر رہتے ہیں یار ہم نے کیا کر دیا۔ تو آپ کے جو ایک یا صدقہ ہوتا ہے یا آپ کا ایک ثواب ہے وہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے، ناظرین ابھی اپنے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی شہد کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا ابھی جس طرح ہم ایک تو اس کی افادیت پہ بات کریں گے، کس طرح یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا جو شہد ہے، جس طرح ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں اب جس طرح سپرے آ گئے ہیں ڈفرینٹ قسم کی، ہم ماحولیات کے حوالے سے بھی بات کریں، کھیتوں میں اسپیشلی ہم دیکھتے تھے، درختوں پہ ہم دیکھتے تھے، اسپیشلی آم کے باغات جو ہیں وہاں پر بھی آپ کو شہد جو ہے وہ اس طرح مل جاتا تھا، نظر آ جاتا تھا کہ شہد کی مکھیاں وہاں پر چھتا بنا کے بیٹھی ہیں۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح پہلے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر اب سپرے ہر جگہ، کپاس کا موسم آئے گا سپرے شروع ہو جائے گی، جب سپرے ہوگی تو یہ بڑی حساس مکھی ہے چھوٹی، یہ تو بالکل یہ بیچاری مر رہی ہیں،
مکھیاں مر رہی ہیں اس کی وجہ سے، سپرے کی وجہ، سپرے ساری زہر ہے. اور ہم دیکھ لیں اب سبزیوں پہ بھی سپرے اور کپاس میں بھی سپرے. تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمریں بھی لوگوں کی کم ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کی 115 سال عمر ہوتی تھی، اب وہ 50-60 میں لوگ نا آؤٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیز تو خوراکیں ہماری ایسی آ گئی. خوراکیں پہلے ہم دیسی یوز کرتے تھے، گڑ تھا، کیوں جی، شہد تھا، اور مائیں دودھ بچوں کو دیتی تھی ہیں، اور مائیں مالشیں کرتی تھی، بچوں کی نگہداشت پہ توجہ زیادہ ہوتی تھی. اب پیمپر والی مائیں آ گئی ہیں اب ہیں، تو نوکر ملازموں کے ذمہ ماؤں نے لگا دی ہے. تو پھر آپ کو پتا وہ محبتیں بھی وہ نہیں ہیں جو پہلے تھی، جو ہمارے دور میں تھی. ہاں جی، وہ خالص پن ختم ہو گیا، خالص پن ختم ہو، وہ دیسی پن جو تھا نا، اب یہ آ گیا ولیتی پن. اور ولیتی پن کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں. تو جب خالص چیزوں پہ ہم دوبارہ اسی طرف آئیں گے تو ہماری عمریں بھی بڑھیں گی. اور دیکھ لیں اب ٹینشن بھی لوگوں کی بڑھ گئی، مسائل بھی بڑھ گئے. کیا وجہ سے؟ ہم دیسی پن سے دور ہوئے، ہمسائے کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں نا، محبتیں وہ ہیں ایسے ہی ہے. ہم لوگوں میں وہ چیزیں اب خیر رہ بھی نہیں گئیں. آپ لوگ ہمارے، میں کہ دیہی علاقوں میں ہوتا تھا کہ آپ کے بہت زیادہ گھر ساتھ ساتھ بنے ہوئے. اب تو خیر آپ دیہاتوں میں بھی جائیں تو آپ کو پکے گھر اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہی نظر آتی ہیں. اب وہ والا سلسلہ ختم ہو گیا جب ایک دیوار کے ساتھ دوسری دیوار ہوتی، تو آپ لوگ جھانک کر جو ہے نا ہمسایوں کا پتہ کر لیتے تھے، آپ ان سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے لیا کرتے تھے. تو اب یہ چیزیں بڑی کم نظر آتی ہیں آپ کو. السلام علیکم، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا، تو وہ یہ چیزیں ہمارے ہاں اب اسی طریقے سے روایات بھی جو ہیں وہ دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے جدت آتی جا رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو ویسے وہ نا اس میں وہ سردیوں کے دنوں تو صبح میں باہر گیا ہوں ناشتہ لینے کے لیے، تو وہ مجھے ایک انکل ملے. تو میں نے انہیں کہا جی یہ چنے دے دیں اور اس کے ساتھ یہ نان بھی دے دیں. تو مجھے کہتا بیٹے نان سب کے لیے لے جاؤ. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتا ایک بات بتاؤ. میں کہ ہاں جی. کہتا بیٹا وہ مائیں جو ہے نا وہ پہلے والی نہیں رہی. کہتا پہلے مائیں ہوتی تھی وہ کہہ رہی تھی گھر کی روٹی کھانی ہے، گھر کا سالن جانا اور خبردار باہر کے. کہتا اب جب گھر سے نکلتے تو وہ کہتے جی ساتھ نان بھی لے آنا، چنے بھی لے آنا، دہی بھی لے آنا، اور ہر چیز وہ کہتا پھر باہر سے ہی جاتی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی یہ بھٹی صاحب والی بات ہے کہ اب وہ مائیں نہیں رہی، وہ چیزیں، وہ کیئرنگ، وہ خیال. پہلے تو آپ دیکھیں جب کھانا بچے کو کھلانا ہوتا تھا تو پاس بیٹھ کے خود اپنے سامنے کھلانا کہ پوری روٹی کھائے اور یہ چیز کرے، اور اس طریقے سے. وہ ڈیفینیٹلی وقت بھی بدل گیا، چیزیں بھی گئیں، حالات بھی گئیں. وہ دفتر سے خاوند نے، شوہر نے نکلنا ہے، اس نے پوچھا نا کیا پکا ہے؟ اگر پکایا تو کچھ بھی نہیں، لیکن میرے لیے بھی ساتھ لیتے آنا. جی وہ ظاہر سی بات ہے، اب چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں نا. جب ہماری دادی ماں حیات تھیں، اب تو فوت ہو گئی، تو وہ پہلے یہ تھا کہ ان کا، ہم جب بھی گاؤں جاتے تھے، جہلم میں جب بھی جاتی تھی، تو میری دادی اماں حالانکہ بزرگ تھیں، تقریباً ان کے 85 جو ہے اس ٹائم ایج تھی، تو وہ خود ہی روٹی جو ہے وہ بنانا. اور پھر مکئی کی روٹی جو ہے وہاں پہ ہماری اسپیشل ہمارے وہاں پر ہوتی تھی کہ وہاں بنائی جاتی ہے اسپیشل صبح ناشتے کے ٹائم. تو وہ خود بناتی تھیں. جب کہ میرے بچے آئے ہیں تو میں خود ہی ان کو روٹی بناتا ہوں. اتنی بزرگ میں دادا اماں کیسے روٹی آپ بنا لیتی ہیں؟ لیکن ایک چاہت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، خلوص اس میں، وہ تمام چیزیں آپ کی جو ہے وہ ملتی تھی. لیکن ابھی جو ہے ان چیزوں جیسے بھی اشوب چشم چلا تھا، اشوب چشم میں شہد افادیت ہے. اس کو آپ گلاب کے عرق میں ڈالیں، کسی قسم کی کسی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں، اور صرف اس کو اس کے اندر چند قطرے شہد میں ڈالیں، اور لیکن خالص ہونا شرط ہے. تو بہترین رات کو آپ ڈالیں. آپ کا 2-3 دفعہ قطرے ڈالنے سے شہد کے اور گلاب کے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ خود بخود پر خالص ہو. یہ احتیاط کرنی ہے، یہ شرط ہے. اچھا جی، مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی آسمہ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. بات کر دی جائے آج کے بھاؤ کی تو آج کے بھاؤ کے مطابق سرکاری نرخوں اور عام مارکیٹ کے ریٹ میں جو ہے وہ واضح فرق دکھائی دے رہا ہے. بات کری جائے انتظامیہ کی تو انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے. آج کے بھاؤ کے مطابق ادرک کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 732 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر ادرک 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ دیسی لہسن کا ریٹ جو ہے وہ 410 روپے مارکیٹ کے اندر کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ جو ہے
देसी लहसुन का 378 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह और सब्जियों में हरी मिर्च के रेट में जो है वो 40 रुपये कमी देखने में आई है। 40 रुपये कमी के बाद जो है वो हरी मिर्च 120 रुपये के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसी तरह प्याज की कीमत में भी 10 रुपये कमी देखने में आई है। प्याज जो 110 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज 100 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। जबकि बुनियादी सब्जियों की बात की जाए तो बुनियादी सब्जियों में मटर की कीमत में जो है वो 10 रुपये इजाफा देखने में है। मटर जो 400 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, वो आज 410 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सरकारी रेट जो है मटर का 342 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह और सब्जियों की बात की जाए जिसमें अरबी का रेट जो है वो 170 रुपये है मार्केट के अंदर, गाजर 140 रुपये और गोभी 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। फलों की बात कर ली जाए तो फलों के रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिसमें सुंदरखानी अंगूर जो है वो 600 रुपये फी किलो, तकरीबन 400 से लेकर 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह इसका सरकारी रेट की बात की जाए तो सरकारी रेट जो है वो 324 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन अंदारी अनार जो है वो तकरीबन 400 रुपये फी किलो के हिसाब से और लौरा लाई अनार जो है वो तकरीबन 650 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि कंदारी अनार का सरकारी रेट जो है वो 322 रुपये मुकर्रर किया गया है। मौसमी फलों में जापानी फल जो है 140 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। केला फी दर्जन के हिसाब से तकरीबन 120 से लेकर 150 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतें कहीं बढ़ी हैं और कहीं कम होती दिखाई देती हैं। सब्जी और फलों की कीमतों के हवाले से जब हमारी दुकानदारों से बात होती है तो दुकानदार जो है वो ये मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा हमें जो है मंडी से सब्जी और फल महंगे मिलते हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर भी महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब दुकान के खर्चे हैं और बिजली के बिल हैं और बहुत सारे मामलात हैं, जिस वजह से जो है सरकारी रेट से जो है वो जायद रेट पर फरोख्त करने पर मजबूर है। इसी तरह जब शहरियों से बात होती है तो शहरी भी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं हुकूमत से और कहीं नालाम भी दिखाई देते हैं कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी की जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल यूनुस। और इसके साथ ही जिस तरह हम सब्जियां और फ्रूट्स की बात करें महंगे हैं, उसी तरह शहद भी बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं अभी इनसे यही पूछ रही थी, और शहद जो है वो आपको असल अगर शहद मिलता तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसमें वैसे कोई कीमतों में कमी शमी नहीं हो सकती? सर हर चीज़ महंगी, तो हर चीज़ महंगी तो शहद चीनी महंगी क्यों जी, डॉलर महंगा तो उसी हिसाब से शहद का रेट भी बढ़ा है। अच्छा, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया, हमने पिछले साल वाला, हाँ जी पक्की बात है। अच्छा। और हम उसको ताकि लोगों तक ये आसानी से पहुंच जाए वो कीमतें खरीद इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा 4000 का है और बड़ा जो है 2500 का किलो है, और हम सप्लाई हमारी फ्री है पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में। सही हो गया। अच्छा, जब शहद आप लोग उतारते हैं वो भी एक बड़ा मरहला होता है शहद को उतारने का। जाहिर सी बात है मक्खियाँ होती हैं, उनसे आपको थोड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, मतलब आप सूझ सकते हैं अगर आपको काट ले तो वो क्या मरहला होता है? उसके बाद फिर आपको शहद एक तैयार करना मुकम्मल इस फॉर्म में लेकर आना, उसके क्या तरीके का? शहद ना दो किस्म का है। एक जैसे आपने बताया को सवाद के हवाले से, वहाँ डब्बों में लोग वहाँ चीनी रखते हैं और वो उसको बनाते हैं। इसको कहते हैं फार्मिंग। जैसे देसी मुर्गी है और ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का तस्करा जैसे हुआ तो ब्रॉयलर 34 दिन में तैयार होती है, क्योंकि जैसे आवाम बड़ी है और मखलूक बड़ी है, वैसे अल्लाह ने रोजी भी बढ़ा दी है। सही है। और देसी मुर्गी 9 महीने 8 महीने में तैयार होती है एक मुर्गा, और ये 34 दिन में हमें मिल जाता है। ऐसे शहद भी फार्मी लोगों ने रोजगार जो लोगों ने बनाना था, ठीक है, तो हम ये फिर कितने जो फार्मी है वो तो डिफरेंट उन्होंने इसी तरह हाँ वो चीनी के डब्बे में जार रखे होते हैं और वो मक्खी वहीं से उड़ के वहीं उसको बना लेती है, तैयार करती है। लेकिन हम जो सप्लाई कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से वो हम जंगलात का खालिस छोटी और बड़ी मक्खी का। और उसका उतारने का जो तरीका कार होता है, उतारने का पहले उसे धुआं देते हैं। अच्छा। मक्खियों को अपनी पड़ जाती है, शिकारी फिर उसको कटाई करता है। ठीक है। और कटाई करके वो बाल्टी में डालते हैं, उसको बाल्टी में डालकर फिर उसको निचोड़ते हैं, उसको अलग निकालते हैं। सही।
اچھا اس کا جو چھتا ہوتا ہے وہ بھی سننے میں آیا کہ بڑا کارآمد ہوتا ہے. چھتا بہترین چیز ہے, اس کے لیے دوائی بنتی ہے جوڑوں کے درد کے لیے, بہترین ہے. ہاں جو بزرگ ہیں 60-70 سال کی عمر کے, ان کے لیے یہ اس سے حکیم جو ہے نا وہ دوائی بناتے ہیں مطب والے, اور وہ دوائی ان کے جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے. دیکھیں نا بھیا, ایک تو شہد آپ کے لیے فائدہ مند ہے, اس کا چھتا بھی آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں, ابھی جس طرح سیلاب کے حوالے سے بھی ایکٹیویٹیز رہیں کافی آپ کی, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ابھی بھی کافی لوگ جو ہیں اس سے متاثر تو ہوئے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی حد تک ریلیف دیا گیا, لوگوں کو دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ درمیان میں کچھ فصلیں بھی تیاروں کے ذمہ دار نے بیچی ہیں, تو اس سے بھی اس کے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں. پھر کچھ یہ ہوا کہ سب سے بڑی جو چیز ہے کہ فلاحی اداروں نے بہت زیادہ ورکنگ کی ہے. جیسے بھٹی صاحب بھی بتا رہے تھے ابھی کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, خدمت نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ہم لوگ یہاں سے جو سماجی تنظیموں کے لوگ ہیں ہم بھی جاتے رہے ہیں اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز اور چیزیں کرتی رہی ہیں. اب تو کافی حد تک کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اچھا پھر تھوڑا سا ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ایشوز تھا ان دنوں میں, جو ڈیلیوریز ہوئی ہیں ان میں تھوڑی سی پرابلم آئی ہے, اور اس کے بعد جو لوگوں کو بیماریاں لگی ہیں اور جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں بھی تھوڑے سے ہیلتھ کے ایشو تھے, ان کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے, کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور عملی جامہ بھی اس پہ پہنایا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ اب سیلاب والے ایریاز میں تو کچھ بہتری آ رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں اللہ پاک بہتری رکھے پاکستان کے حوالے سے. جس طرح حالات یا یہ چیزیں آتے ہوئے پتہ تو نہیں لگتا, اور نہ ہی ہمارے کوئی پلاننگ ہے. اگر پلاننگ ہو یا کوئی احتیاطی تدابیر ہو تو چیزوں پہ کافی حد تک کور اپ کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی جو آنے والی ناگہانی آفات ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ورکنگ کرنی چاہیے کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے. اسپیشلی دریا کے کنارے جو لوگ اپنا گھر بنا لیتے ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی جب وہ پانی آنا ہے تو انہوں نے بھی ہونا ہے. ایک دوسرا جو رستوں کے اندر جہاں سے پانی نے گزرنا ہوتا ہے ان رستوں کے اندر جو لوگ بنا لیتے ہیں ان کے اوپر. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی, جاننے کے بعد بھی وہ وہاں پہ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری زمین ہے, ہمارا اس میں ہم کیسے چھوڑیں. اچھا اس میں نا کچھ پروفیشنل لوگ بھی ہیں. اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ہم لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنی معاملات کو بھی نہیں سمجھتے. اچھا ابھی ہم ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی جانیں گے آپ سے کہ جہیز جیسی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی جس طرح شادیوں کا سیزن ہے, جس طرح لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کیسے بچا جا سکتا ہے جہیز جیسی لعنت سے؟ اس میں نا 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیجا پیسہ لگایا جاتا ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو مہندی کی جو رسم ہے اب وہ ایک مکمل ایکٹیویٹی ہے. اس کے لیے سب نے تیار بھی ہونا ہے, انہوں نے آنا بھی ہے, کھانا بھی ویسے لگژری ہوگا, باقی چیزیں بھی ہوں گی اور یہ سارے معاملات ہوں گی. حالانکہ یہ بالکل سمپل اور گھر میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وہ کرنا ہے اسپیشل. اب تو یہ ہو گیا کہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز کا لیا جاتا ہے سہارا, ان سے آرگنائز کروایا جاتا ہے, وہ لوگ اس چیز کو ساری کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا پھر ایک چیز یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ولیمہ بھی سادگی سے ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ اب یہ بھی ہو نکاح کو آپ جتنا سادہ اور آسان بنائیں گے اور جتنا اچھا, کیونکہ ایک باپ کے لیے ہم تو جب اسپیشلی بارات پہ جاتے ہیں تو ہم بڑے نقص نکالتے ہیں, بہت سارے کھانوں میں بھی نقص نکال دیا. اب یہ ایک باپ کی بڑی محنت ہوتی ہے, یقین کریں اس تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کی کہ ہر چیز آپ کی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے, کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو. تو میں اکثر جب پیرنٹس کو دیکھتی ہوں تو ان کے ماتھے پہ جس طرح ایک آپ کو چیزیں پریشانی نظر آ رہی ہوتی ہے یا ان کی آنکھوں سے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بڑی پینفل ہوتی ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ایک بیٹی کی شادی. بالکل ایسے ہی ہم لوگ تو بڑی آسانی سے بات کر کے چلے جاتے ہیں یا معاملات کر جاتے ہیں یہ, لیکن وہ لوگ کتنا عرصہ ڈسارٹ رہتے ہیں اس چیز. پھر دوسرا وہ کب سے اس کی تیاری کر رہے تھے. اچھا پھر وہ یہ کہ آپ سسرال چلے گئے تو بیٹی کو ساری زندگی اگر وہ چیز نہیں ملی, نہیں پہنچ پاتی, تو وہ پھر ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کو تانا دیتے ہوئے جو ہے نا وہ سنا ہے کہ جی آپ فلاں چیز آپ جہیز میں نہیں لے کر آئیں, فلاں چیز نہیں لے کر آئیں, تو ہمارے اس میں یہ چیزیں بڑی آپ کو پین دیتی ہیں. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خالد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنا یہ شہد کہاں سے ملے گی ملتان سے؟ شہد کہاں سے ملے گا؟ اچھا یہ اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا سکتے ہیں اور اس پہ پھر جو ہے کہ جو ہے وہ اپنی شاپ بتا سکتے ہیں آپ ایزیلی کہ کہاں پر ہے, وہ آ کے آپ سے کانٹیکٹ. بس نمبر پہ رابطہ کریں. نمبر پہ رابطہ کریں, شاپ نہیں ہے.
شاپ نہیں ہے, آن لائن جو ہے میرا خیال آن لائن چلتا ہے, آن لائن چلتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر بتا دیتے ہیں آپ کو خالد صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. نمبر بتا دیں جی. 0300 71 92 508 71 92 92 508 508 0300 719 2508. ٹھیک ہے, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور خالص شہد جو ہے نا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. دکانداری ہماری شروع ہو گئی. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بات کرتے ہیں, آپ یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کو بڑا سمجھنا ہوگا, اسپیشلی جو لڑکے والے ہیں, کہ ان کو اس طرح کی ڈیمانڈز نہیں رکھنی چاہیے, اور بیٹیوں کے لیے بڑا آسانیاں کرنی چاہیے. یہ تو اصل میں نا بیسیکلی ہمیں یہ تبدیلیاں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ لانی پڑیں گی, اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا اس چیز کے اوپر. جتنی, جیسے بٹ صاحب کہہ رہے تھے, جتنی سادہ, آسان اور بغیر آسائشوں کے ہم اپنی زندگی کو کریں گے, اتنی ہی ہماری مشکلات میں کمی واقع ہوگی. بالکل ایسے جتنا ہم اپنی زندگی کو لگژری کریں گے اور باقی چیزیں کریں گے, جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے بلوں کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے, کہ پہلے دیکھیں کہ پہلے فریج نہیں ہوتا تھا. ایک کنسیپٹ ہوتا تھا کہ ہمارے ایک نا وہ سمجھ لیں جالی والی ایک ڈولی, وہ لکڑی کی بنی ہوتی تھی, نانیوں کے گھر موجود ہے, اس کے اندر چیزیں رکھی جاتی تھی, وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہتا تھا, اور وہ ہوتا تھا. پانی کے لیے گھڑا استعمال کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ سمپل تیل جیسے سرسوں کا تیل ہوتا تھا, وہ اس کے اندر چیزیں یوز کی جاتی تھی. سرائیاں استعمال کی جاتی تھی, ہانڈیاں استعمال کی جاتی تھی. اور مطلب ہے سب سے زیادہ اچھی نیند کہاں تھی, درخت کے نیچے, سائے کے نیچے ہوا چل رہی ہونی اور وہ چیزیں ہونی. اب ہم ایسیوں میں بھی چلیں گے, اب ہم فریجوں میں بھی چلیں گے, اب ہم اپنی لائف کو بھی ہم نے بڑا لگژری بنا لیا. ٹھیک ہے, اب سہولیات بھی انسان کو چاہیے, وہ ایک زندگی کا حصہ ہے کہ آپ نے جہاں اس دور میں گزرنا ہے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے پرانے طریقے سے آپ نہیں اب چل سکتے, جدت لائیں, لیکن میرے خیال میں آپ کا جو خالص پن ہے وہ انسان کو قائم رکھنا چاہیے. وہ سب سے بہترین یہ چیز ہوتی ہے کہ خالص پن نہیں کہیں جانا چاہیے. یہ بھی تو دیکھیں نا, ہم ریورس بھی تو جا رہے ہیں. اب گھڑوں پہ دوبارہ ہانڈی میں سالن بنانا, آپ ریسٹورینٹس میں جائیں, آپ ابھی ڈفرنٹ دیکھیں, آپ کو وہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ کا اچھا پریزنٹیشن اس طرح کی جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ دیسی اس میں آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ریورس ہو رہی ہیں, لیکن میرے خیال میں رویوں میں اور آپ کے اس میں خالص پن رہنا چاہیے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا جی, آپ سے یہ بھی جانوں گی, شہد کے حوالے سے جو فارمی شہد بنایا جا رہا ہے, اس کے لیے مکھیاں جو ہیں وہ کس طرح سے, ان کا کیا طریقہ کار ہے, ان کو کس طرح سے ڈبے پہاڑی علاقوں میں ڈبے رکھ دی جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ زیادہ اب مکھیاں شہروں میں تو اس طریقے سے آپ کو نظر نہیں آتی, تو پھر جس طرح دیہی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں وہیں پر ہی آپ اس کا دیکھیں جی, مکھیاں پہلے بھی دیہاتوں اور جنگلوں میں تھی, شہروں میں نہیں تھی. آج بھی وہ دیہاتوں کہیں نہ کہیں نظر تو آتی ہے نا ہمیں. ہاں جی, آتی ہیں وہ, یعنی بہت کم تعداد, مقدار ان کی کم ہے. میں نے وہ آپ سے عرض کی نا, تو یہ مکھیاں ہی شہد بناتی ہیں, اور وہ آسانی سے پیدا ہوتا ہے. اس طرح اگر پہاڑی علاقوں کا اور جنگلات کا اور چھوٹا اور بڑا, یہ دیسی جو ہے اس کے لیے مشکلات ہیں. ہمیں وہ جنگلات میں پھرنا پڑتا ہے, پھر اس کے لیے اسٹرگل ہے, یہ ابھی مکمل پکا ہے, ابھی کچا ہے, اس کی میعاد ہوتی ہے, اسی وقت کاٹیں. کچا کاٹیں گے تو اس کا کم فائدہ ہے, اور جب اس کی مدت پوری ہو جائے پھر موسم میں کاٹیں تو وہ پہلے. اچھا, کیسے اندازہ ہوگا کہ ایک شہد مکمل وہ شکاری کو پتا ہوتا ہے, تیار ہے, وہ ہمیں پتا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ نا. تو اس کے لیے ہم اس کے لیے یہ مکھی چھوٹی, مکھی بڑی, اور اس کے لیے ہماری اس کے لیے محنت, اور وہ ہم محنت کرتے ہیں اور بڑی محنت سے یہ ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اچھا, جس طرح بھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی کے جو شہد ہے اس میں اس کی افادیت میں یا اس کے ذائقے میں کوئی فرق ہے؟ فرق بہت ہوتا ہے. اچھا. یہ زبان پہ رکھنے سے, میں نے عرض کی نا, ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن بن نہیں سکتا. وہ پیناڈال یا پونسٹان کی گولی تو بتائے گا لیکن ڈاکٹر وہ نہیں ہوگا. ایسے شہد کے بارے میں جس کے بعد آج کتوں ملتا ہے جی, آج کہاں سے ملتا ہے جی, کہاں ملے گا, بالٹی میں وہ ڈال کے وہ پٹھان لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو لیکن یہ اب بھی خالص ہے اگر کوئی تلاش کرنا چاہے. باقی چھوٹی سی عرض یہ ہے شہد کے حوالے سے, شہد اور اس کا دستیاب ہونا آج کے دور میں خالص ممکن ہے. ٹھیک ہے, مطلب ناممکن نہیں, ناممکن نہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, شہد کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں آج جاننے کا موقع بھی ملا, اور اس کے ساتھ ہی رانا صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.